آپ نے $1 کا نوٹ دیکھا ہوگا, اس کے اوپر پیرامڈ بنا ہوتا ہے, اس پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ ہوتی ہے, یہ پیرامڈ ہے, ایسے آنکھ بنی ہوئی ہے, اور اس آنکھ کے اوپر پھر ایک چھوٹا سا پیرامڈ اور ہے. لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیا بنایا ہوا ڈالر پیرامڈ. یہ جو پیرامڈ ہے, یہ پیرامڈ ہے دنیا کا وزڈم. اب ہیلپ آف دا لارڈ آ رہی ہے موسیٰ کے پاس, تو سامری کے پاس کس کی ہیلپ تھی؟ کوشچن ہے کہ بھائی آپ ایک عام شخص کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں, اور دنیا سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے لیے ہیں, تو دنیا کی جرت نہیں ہے کہ آپ وہ آگے جا سکے. یہ آقا علیہ السلام کی برکت ہے, یہ آقا علیہ السلام کی مائٹ ہے. The world without the prophet would not even go on. میک سینس, بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے وقت کے بیہیویئر پہ گفتگو کی کہ وقت کا بیہیویئر کتنا ڈفرنٹ ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابھی فوراً جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے کے نیچے پر لگاؤ, تو وقت کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے کہ 7ویں آسمان سے کوئی چیز جس مرضی اسپیڈ سے, اسپیڈ آف لائٹ سے بھی آئے, تو جب 7ویں آسمان سے آئے گی تو اس کو کچھ وقت لگے گا, اتنی دیر میں یوسف علیہ السلام نیچے نہیں گر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وقت اپنا بیہیویئر چینج کر کے جبرائیل علیہ السلام کو کوئی اور فلائٹ دے گا, اور یوسف علیہ السلام کی گریویٹیشنل پل کی کو کوئی اور فلائٹ. یہ وقت کا بیہیویئر چینج ہونا ہوتا ہے. جب وقت اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہید ہے, وہ بدر کے صحابی جب شہید ہو رہے تھے, ان کو جنت نظر آنا شروع ہو گئی تھی, وہ جنت میں جاتے جا رہے تھے. یعنی جو ایگزٹ کرے گا اس کے اوپر وقت کی قید کا اطلاق نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لیے وہ تمام پیرائے بدل جاتے ہیں, اور وہ پھر کسی اور مناظر کو دیکھتا ہے. وہ اس کی نیکی اور بدی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام, آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. ٹھیک ہے. اس میں تھاٹ دیکھیں خاص ورڈ یوز کیا اس نے. سامری کے پاس طاقت ہے, ابلیس کے پاس طاقت ہے, نمرود کے پاس طاقت ہے, شداد کے پاس طاقت ہے, فرعون کے پاس طاقت ہے. یعنی یہ ایسے طاقتور لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں جن کے خلاف انبیاء جب آئے ہیں تو معجزہ ہی مانگے ہیں انہوں نے, کہ میں نے اگر فرعون سے لڑنا ہے تو مجھے معجزہ چاہیے, میرے پاس تو طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. انسان کی تھاٹ جب اوپر جاتی ہے تو یہ جو گاڈ وزڈم کا کلاؤڈ ہوتا ہے, یہ گاڈ وزڈم کا کلاؤڈ بجلیوں کی طرح انٹویشن برسا رہا ہوتا ہے, جیسے آسمانی بجلی چمکتی ہے. تو جو شخص گاڈ وزڈم سیکھ کرتا ہے اس کے اوپر وہ بجلی ایسے کڑکتی ہے اور وہ ایک انٹویشن دیتی ہے. یہ انٹویشن اور یہ تھاٹ جہاں جا کے میٹ ہوتی ہے, وہاں اس انسان کا انٹلیکٹ رہا ہوتا ہے. اس انٹلیکٹ کی امپروومنٹ کب ہوتی ہے؟ جب انٹویشن زیادہ ملنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا انٹلیکٹ ریز ہوتا رہتا ہے, انٹلیکٹ ریز ہوتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ ایک جگہ کانسٹنٹ ایک پلین بلڈ کرتا ہے. اس پلین کو اس انسان کا وزڈم کہتے ہیں. میرے رب نے کائنات بنائی تھی, اور میرے رب نے اپنا امر, اپنی روح, اپنا ایک سرٹن انٹلیکٹ میرے اندر ڈالا ہے جس کو روح کہتے ہیں. تو وہ جب آیا تو وہ اس سیٹ آف انفارمیشن کے ساتھ آیا جس سیٹ آف انفارمیشن کو پتا تھا کائنات کیسے بنتی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو وہ تو ویزیبل تھا. گاڈ کی انٹویشن صرف خیر کی صورت میں آئی. اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف خیر کی توقع کی جا سکتی ہے, شر کی توقع نہیں کی جا سکتی. ابلیس کی کریشن شر کی تخلیق نہیں تھی. ابلیس کی کریشن کے پیچھے شر کی انٹینٹ نہیں تھی, نہ ابلیس کی کریشن شر کی پیداوار تھی. ابلیس کو جو فریڈم دی گئی تھی, جو دیا گیا تھا, جو فری ول دی گئی تھی, جس کو لوگ سمجھتے ہیں انسان کو فری ول ملی تھی, انسان کو فری ول بعد میں ملی تھی, ابلیس کو پہلے ملی تھی. ابلیس کے پاس جو فری ول تھی اس کو اس نے اپنے اختیار سے استعمال کر کے شر جنریٹ کیا. رب شر جنریٹ نہیں کرتا. رب شر جنریٹ کرنے کی لبرٹی دے سکتا ہے آپ کو کہ آپ شر کریں یا خیر کریں, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, یا آپ کو میں نے ایسا پروگرام کر دیا کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز کریں. رب شر تخلیق نہیں کرتا. تو یہ جو اس کی صفت ہے یہ ہمارے اندر آ گئی, اور یہی صفت ہمیں بار بار اس وقت میں لے کے جاتی ہے جس وقت میں رب یہ چیز تخلیق کر رہا تھا. اس کو کشف کہتے ہیں وحدت الوجود کے کانسیپٹ میں, کہ جو کچھ ہے وہ رب کے ایگزسٹنس کے اندر ہے, دنیا بھی اور سب کچھ, اور ہم بھی رب کے ایگزسٹنس میں. تو جو کچھ رب کی صفات ہے وہ ہمارے اندر جھلک کی صورت میں آتی ہیں, جس کو ہم انگلش میں ڈیجا وو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ منظر میں نے پہلے دیکھا تھا, یہ منظر ہوا ہے, یہ میں یہاں سے گزرا ہوں, کبھی ہم گزرے نہیں ہوتے. یا اس شخص سے تو میں ملا ہوں, یہ ہم کبھی نہیں ملے ہوتے. اس کو جب بھی کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے اور پوچھتے ہیں یار نماز فرض ہے تو اس کو ترک کرنے کا گناہ کیوں ہے, تو اس لیے کیونکہ آپ ابلیس کی سنت پہ آ جاتے ہیں. ابلیس کو جب اللہ نے کہا تھا جھکو تو وہ نہیں جھکتا, تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, تو واقیم الصلاۃ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اور جھکو رکوع میں جاؤ, اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ اور ہم نہیں جاتے تو ہم ابلیس والی سرکشی ثابت کرتے ہیں, ہم ابلیس کی سنت کو سیکنڈ کرتے ہیں. اس لیے نماز کا سوال اور سزا ہے. سب سے پہلے ایک چیز آج ہم نے ریکگنائز کرنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھاٹ. تھاٹ کے بارے میں آپ میں سے جو موجود ہیں اور جو مائک پہ آ سکتے ہیں, باری باری مجھے چھوٹی سی 1 to 2 lines ڈیفینیشن کوئی بتائے گا کہ اس کے نقطہ نظر میں how if your child or if your younger brother or your sibling asks you, even if your teacher or your father parents ask you define thought, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ What is a thought?
Anyone? तुमने बताया आइंदा तो फिर मैं सवाल आइंदा तो फिर मैं सवाल पूछा करूंगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. परवा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. Sir, I think thought is the way how you perceive different aspects of life. A way how you perceive different aspects of life. Okay. चलो एक डेफिनेशन हमने परवा की ये लिख ली. A way how you perceive aspects of life. और कोई या कोई इससे इत्तेफाक करता है तो तब भी बता दें, कोई इससे इख्तिलाफ राय रखते हैं तो वो भी बता दें. परवा कहती हैं a thought is a way how you perceive different aspects of life. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरे लिए थॉट इज द की ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड जो कि आप ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में आए. रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा. Thought is थॉट इज अ की टू इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. key to the intellectual world. ठीक है नहीं? जी. Intellectual world. आगे ऑब्जर्वेशन का क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूँ कि जो थॉट है वो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में जनरेट होती है. Observation के result में generate होती है. It is a result of your observation, which is a key to the intellectual world. Like the word. Yes sir. आपका नाम है रबी. रबी. रबी की डेफिनेशन इंटरेस्टिंग. अच्छा जी. और कोई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं समीना. कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जज़ाकल्लाह खैर. हमारी अभी भी सहरी खत्म हुई, हमने नमाज पढ़ी और सबको भी रोजा मुबारक. और मेरे ख्याल में ये सब कॉन्शियस इंटरवेंशन होती है. सबकॉन्शियस इंटरवेंशन. वाह. सबकॉन्शियस. इसकी बैकिंग फिलोसफी ये है कि आप खुद से कुछ नहीं सोच सकते. कॉन्शियस थ्योरी कहती है कि ये तो कुरान कहता है, और कॉन्शियस थ्योरी कहती है कि एट द एंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से एक ख्याल कहीं और से आता है, वो आपके अंदर नहीं होता. आपकी कोई भी मैकेनिज्म थॉट प्रोसेस उसको प्रोसेस नहीं कर रही होती है, वो एक कहीं से एलियन थॉट आता है जिसको वो ये कहते हैं. और सूफीज्म में तो वैसे ही क्लैरिफिकेशन है कि ये सबकॉन्शियस इंटरवेंशन. और जितना आपने प्योर सोल किया होगा उतना ये सबकॉन्शियस इंटरवेंशन उतनी अच्छी हो. मेरा सब इसी तरह का है, इसमें समझ ज्यादा अच्छी आती है. जज़ाकल्लाह. सबकॉन्शियस इंटरवेंशन लाइक दैट. और कोई अभी बीच में चैट में प्रोसेस टियारा. आपका नाम टियारा है? Not is our existence and a way of connection to the world that makes us who we are. And किसका रेस था? मेरा ही था. अच्छा. अच्छा, अब देखिए हम इस ग्रुप में इस वक्त 24 लोग हैं, 24 people, and probably Zainab at makes us 25 people. 25 लोगों में से 3 डेफिनेशंस हमने निकाली. फरवा की, रबी की. सर मुझे लगता है कि थॉट एक गिफ्ट है जो अल्लाह की तरफ से इनायत होता है. तो जो गलत थॉट होती है वो किसका नहीं? शैतान की तरफ से. दोनों गिफ्ट दे रहे थे. शैतान ने तो बस उसे दिलाना ही है ना थॉट के जरिए. तो दोनों गिफ्ट दे रहे थे ना. It's a gift from either good or evil. जी. आप क्या कहती हैं? It could be a gift either from Rahman or Shaitan. अच्छा जी. Gift. Good or evil. अच्छा, अभी तक की 2 डेफिनेशंस, एक समीना यूसुफ की डेफिनेशन सबकॉन्शियस इंटरवेंशन है, और माफिया की ये एक्सटर्नल गिफ्ट है कोई. ये दोनों डेफिनेशन कहती हैं कि ये एक्सटर्नल चीज है.
باقی نازش کہتی ہیں thought is a reflection of our all senses made in brain, center of the brain. نمرہ پوچھ رہے کوشچن کیا کوشچن ہے ڈیفائن thought. اچھا جی. Immediate understanding that results from a notion or idea. Sumera Manzul kehte hain thought is our existence and a way of connection to the world which makes us going on. Zubair Ahmed kehte hain thought is a blessing of Allah. And I also see the thought as a makhlooq which comes from Allah and it is also created. اچھا میں اب کوشچن کا ایک ضمنی سوال پوچھتا ہوں آپ سے تاکہ تھوڑا سا ہم تھاٹ کو اور لے کے چلے آگے. میں بیٹھا ہوا ہوں اکیلے میں ایک لیمپ چلا کے سردیوں میں ہیٹر کے سامنے یا اچھے موسم میں کے ساتھ بیٹھ کے اور میں کہتا ہوں میں نے غزل لکھنی ہے شعر کہنا. تو میں اپنی تھاٹ انیشیٹ کرتا ہوں. اب ود ریفرنس ٹو دس آپ لوگوں کی ڈیفینیشنز میں جو لوگ مجھے بتا چکے ہیں جو ٹائپ کر چکے ہیں اس کے ریفرنس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ سب کانشیس انٹروینشن میرے ٹریگر کرنے پہ سب کانشیس انٹروینشن آئی ہے یا فروا نے کہا تھا اس وے ہاؤ وی پرسیو ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف لائف. تو میں اب سوچ تخیل میں سے لفظ باندھ کے شعر میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس کیس میں یہ کیا ہے؟ جب آپ سب کانشیس انٹروینشن میں آتے ہیں نا تھاٹ کو ایک ہوتا ہے جو منوورنگ جس میں باقی ڈیفینیشن میں تھاٹ کو منوور کرتے ہیں آپ ایکسپیرینس کو منوور کر رہے تھے وہ جو آپ کوشش کرتے ہیں تو منوورنگ کر رہے تھے اس میں ایک سرٹن ایلیمنٹ آئے گا جو آپ کا سب کانشیس جو آپ کو نیا آئیڈیا وہ آپ خود پہ سوچ ہی نہیں سکتے. جب آپ یہ سوال آپ خود سے سوچ رہے ہیں تھاٹ آپ کی خود سے تو پھر ساری بیس ختم ہو جاتی ہے. تھاٹ آپ کا اپنے تھاٹ ہمیشہ آئے گا ٹھیک ہے. منوورنگ آپ کو ڈپینڈ کرتی ہے اسی طرح وہ ٹھیک منوور کریں گے آپ غلط منوور کریں گے وہ آپ کے تھاٹ آپ کی تھاٹ ڈائز پہ تھاٹ جو ہے وہ ایکسٹرنلی انٹو آور مائنڈ آتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں چاہے آپ اس کو جان بوجھ کے شعر لکھنے کی صورت میں سوچیں کوئی انوینشن کریشن کرنے کے لیے سوچیں آئے گی وہ ایکسٹرنلی. اب فار ایگزامپل اقبال کی شاعری پہ کرتے ہیں اقبال کا نالج کہیں کوئی کوشچن نہیں کرا میپنگ دیا لیکن جو طریقے سے آ رہا ہے وہ انٹروینشن ہے وہ انٹروینشن بھی آپ کا آپ یعنی میپنگ کرتے ہیں نا وہ آپ کی اپنی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں جان بوجھ کے کوئی خیال نہیں یہ نہیں کہنا چاہتے آپ جان بوجھ کے خیال نہیں رہا یہ نہیں ہے آپ کا تھاٹ ہے جو منوور کرتے ہیں جب آپ وہ جان بوجھ کے کریں آپ اسے منوور کریں. میں آپ ہی کی بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں منورنگ کی تو طاقت رکھتا ہوں لیکن میں تھاٹ کریٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہاں جی نہیں تو میری کریٹیوٹی تو آپ نے زیرو کر دی. آپ کی جب آپ کی کریٹیوٹی جیسے کہتے ہیں نا مطلب بری قسمت یا اچھی قسمت جائے وہاں وہ آپ تھوڑا سا مائنڈلی ذرا ہلکا سا لائن کریٹ کریں کہ کریٹیوٹی کسی کی زیرو نہیں ہوتی. کریٹیوٹی صحیح اور غلط کرنے کی ہماری کریٹیوٹی تھاٹ اوپر سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے. وہ اچھا یا برا تھاٹ جو بھی ہے اس کو آپ نے منوور فار ایگزامپل میں نے آپ کی برائی کرنی اب وہ میرے اختیار میں ہے نا میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے. تھاٹ آ گیا منورنگ ہمارے پہ اسی طرح کو میرا سوال ساتھ لیں ساتھ میرا سوال لیں تاکہ میں آپ کی بات بہتر سمجھ سکوں. میں ایک ایجاد کر رہا ہوں میں ایک کریشن کر رہا ہوں میں ایک پینٹنگ بنانے بیٹھا ہوں میں ایک شعر لکھنے بیٹھا ہوں میں گاڑی چلا رہا ہوں مجھے ایڈریس ایک پتہ ہے میں نے ادھر جانا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس راستے سے جاؤں اس راستے سے جاؤں تو یہ جو سوچ میں انیشیٹ کر رہا ہوں اس کو آپ کیا کس چیز کا نام دیں گے؟ ہاں میں آپ کو یہ منورنگ ہے لیکن آپ نے بہت پہلے کچھ براڈ کاسٹ میں آپ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا تھا جی کرسی میں بار بار کہتے ہیں بار بار آ رہا ہے جو جتنے جو پڑھے لکھوں کو ایگزیکٹلی میری طرح تھوڑی میموری میں ایشو ہے اللہ بہتر جانتا وہ دیتا ٹھیک ہے ان کو خود سے کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہے کچھ اسی طرح کے میننگز آتے ہیں. منورنگ ہماری ہے. اچھا آپ ڈاکٹر اسرار احمد اسکول آف تھاٹ سے ہیں؟ میں ڈاکٹر اسرار کو بھی سنا ہے اور ڈاکٹر پروفیسر احمد رفیق کو بھی سنا اور پروفیسر احمد رفیق اختر اسکول آف تھاٹ اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بیچ میں آپ اپنی لائن ڈرا کرتے ہیں. مجھے سب کانشیس تھاٹ کو سب سے اچھے طریقے سے ابھی تک جتنی میری سمجھ ہے مطلب کبھی اینڈ نہیں ہو سکتا مے بی کل کچھ اور بات ہو لیکن تب تک ابھی تک کی جو میری کنکلوژن ڈرون ہے وہ یہی ہے کہ پھر دوسری آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم مجھے کافی دیر ہوگی لیکن پروجیکٹ کر رہے تھے تو پرابلم یہی آ رہی تھی کہ جو آخری ڈیسیژن ہوتا ہے نا جو آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ فریکشن آف سیکنڈ میں تھاٹ آتا ہے اور آپ وہ کام کر دیتے ہیں
وہ آج ابھی تک ایکسپلین ہی نہیں ہو پاتا. دیٹس وائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت سی چیزیں ابھی بھی کمپریہینسively. خوبصورت بات کی آپ نے، خوبصورت بات کی آپ نے. میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس وجہ سے آپ سے ڈاکٹر اسرار احمد کا پوچھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد پری ڈیسٹینیشن پہ بلیو کرتے ہیں. آپ پری ڈیسٹینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے، وہ رب کی مرضی سے ہے. بالکل. کل میں نے آپ کو لکھا تھا کہ مجھے آپ کی ایک بات سمجھ آ گئی. آپ کی بات میرا اتنا بہت ستی مطلب ہر چیز میں بہت فکس آئیڈیاز نہیں لیکن آئیڈیاز ہیں. آپ نے کل میں نے آپ سے پہلے دن کوشچن کیا تھا کہ مجھے ایک کسی نے حدیث رکھی ہوئی تھی چارٹ پہ، تو اس میں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا زندگی ایسے گزارو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ لو، نہیں تو پھر ایسے گزارو کہ اللہ آپ کو دیکھے. تو سیکنڈ سچویشن تو بالکل سمجھ آتی تھی نا، گزاری بھی ویسی گزار بھی ویسی رہے. جب ادر بھی رنگ ہوا تو میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں نے اللہ کو کیسے دیکھا. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے 4 دن لگائے مجھے کہیں تو سمجھ آئے. پھر میں نے آپ کیونکہ آپ کا فلاسفی آپ کی ریڈنگ کیپیسٹی بہت ہے، میری نالج میپنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں نے تب آپ سے کوشچن کیا تھا کہ میں ادر وے اراؤنڈ کیسے دیکھوں اس کو. کل کی ایکسپلینیشن اور میں نے ایک کیا کہتے ہیں شیخ ناظم صاحب کو سنا، حالانکہ مجھے سمجھ آیا بیسکلی اب مجھے اللہ کو کہ میں نے اللہ کو دیکھنے کے لیے مجھے کون کون سے ایٹریبیوٹ چاہیے، وہ آئیں گے، وہ اس پرسنالٹی میں آئیں گے، پیورٹی آف سول ہوگی، پھر میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے دیکھنا کیسے. ادر وائز میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. میری کیپیسٹی آف مائنڈ یا میری انٹلیکچوئل کیپیسٹی ابھی وہ تھاٹ آئے گا ہی نہیں جب تک کچھ پری ریکوزٹس ہیں وہ ہوں گے نہیں. آپ یہ ادر وے اراؤنڈ نہیں دیکھ سکتے. کل آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ واز ویری گڈ. بہت سوچنے کو بہت جگہ پہ لکھا. کل ایک اور چیز سوچتے تھے آپ نے کل ٹائم سنگل ڈائمینشن 3 مارکیٹ ٹائم اینڈ اسپیس کے ہیں قرآن میں. حضرت خضر، کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور صحابہ کہف، تینوں میں ڈائمینشن ورٹیکل بھی ہونی چاہیے اور ہاریزونٹل بھی ہونی چاہیے. ابھی تک میری تھیوری میں نے زیادہ میں جتنا بھی سوچا ابھی کہتے ہیں نا وہ نوٹس کھلی نہیں ہے ابھی، لیکن ابھی تک مجھے یہ ہے کہ ایک سنگل ڈائمینشن آف ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ورٹیکل بھی ہونا چاہیے اور ہاریزونٹل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر میں نے ہاریزونٹل کو ڈینائی تو نہیں کیا. اچھا ٹھیک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہاریزونٹل جو ڈائمینشن پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی ڈپکشن ہے، امیجری ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایکسس کرنا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے یا اس کو آلٹر کرنا ہے تو آپ ٹائم کی ڈائمینشن پہ جا کے ہی چینج کر سکتے ہیں یا آلٹر کر سکتے ہیں یا پہلے سے دیکھ سکتے ہیں. اور مطلب یہ کہ آج ہماری یہ گفتگو ہے، یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ کسی وقت بھی یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوئی. کیسے ہو سکتا ہے کل کوئی شخص وقت میں جائے پیچھے اور ہمارے آج کے دن کو آلٹر کر دے تو ہماری یہ کانورسیشن ہی نہیں ہو سکتی. مجھے قتل کر دے مثال کے طور پہ کوئی پاس میں جا کے ایک دن پہلے، یا ہمارا کنیکشن انٹرنیٹ کا کنیکشن بند کر دے، لوڈ شیڈنگ کر دے، کچھ کر دے، تو ہماری آج کی ابھی کی کانورسیشن وہ اریز کرنے پہ قادر ہے. کیسے کہ کانسٹنٹ اگر کوئی ڈائمینشن ہے تو وہ ٹائم ہے، اس کے ارد گرد سارے ویریبلز ہیں. اور جی اسی میں ابھی حضرت خضر کا واقعہ لیتے ہیں. ان کا گدا، کھانا اور حضرت خضر 3 ایلیمنٹ ہیں. گدے پہ ٹائم بھی گزر گیا اور اسپیس کانسٹنٹ رہی. کھانے پہ ٹائم نہیں گزرا اور اسپیس بھی نہیں گزری، ٹھیک ہے، وہ دونوں چیزیں کانسٹنٹ رہی. حضرت خضر پہ ٹائم گزرا، اسپیس کانسٹنٹ رہی. ایسا ہی ہے نا؟ وہ سو گئے، کھانا کچھ بھی نہیں ہوا، گرم بھی ویسے کا ویسے تھا. اسپیس اس لیے نہیں چینج ہوئی کہ کوئی اور آ کے کھانا نہیں اٹھا کے لے گیا، اسپیس نہیں چینج ہوئی، ٹھیک ہے. گدے کی ہڈیاں ختم ہو گئی، وہاں پہ ٹائم بھی گزر گیا اور اسپیس نہیں گزری. ٹائم گزرا، اسپیس نہیں. آپ حضرت خضر والے قصے سے آگے آئے. کس پہ آپ معراج پہ آئے. معراج تو میرے ساتھ ورٹیکل ہاریزونٹل ہے ہی، مجھے تو معراج یہ ثابت کرتی ہے، شب معراج یہ ثابت کرتی ہے کہ ورٹیکل کے اندر یعنی ٹائم کے اندر ٹائم کانسٹنٹ ہے. ٹھیک جی، اور اتنا کانسٹنٹ ہے کہ اگر کہ وہ اسپیس کو نلیفائی کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے ٹائم کے اندر ٹریول کر کے ٹائم کو اتنا بینڈ کر دیا، ڈائلیٹ کر دیا کہ میں کرتا ہی جاؤں. یہ تو رب کی مرضی تھی، رب کی قدرت تھی کہ وہ واپس آ گئے. رب بہتر جانتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کیا. اگر وہ واپس نہ آتے، آپ کو میں بڑی کریٹیکل بات بتائیں گا. جی 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 جب وہ اگر وہ واپس نہ آتے، میں آپ کو بڑی کروشل بات بتائیں گا. ٹھیک ہے جی جی. تو دنیا رک گئی تھی. بالکل ٹھیک. حالانکہ اصل میں نہیں رکی تھی. جب وہ آئے ہیں تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی گر رہا تھا، بستر گرم تھا، ہیٹ یعنی وہ جو کنیٹکس تھی ان کے بستر کی، وہ کنیٹک انرجی بھی برقرار تھی. اور کچھ لوگوں کی قیاس آرائی ہے کہ 27 برس انہوں نے گزارے وہاں پہ.
ٹھیک ہے. اب اگر 27 برس assume جو جتنا بھی ٹائم گزارا, ہمیں نہیں پتا, کسی کو وسوق سے کسی کو بھی نہیں پتا, قیاس کیا ہے لوگوں نے 27 برس گزارے, انہوں نے جتنے بھی برس گزارے عرش پہ, جب وہ واپس آئے ہیں تو وقت ٹھہرا ہوا تھا, یعنی اسپیس میں جو کچھ ایونٹس تھے وہ وہیں سے کنٹینیو ہوئے. اس کے دو مطلب. سائنسدان مجھے چیلنج کیسے کرتے ہیں, جو سائنس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس لیے ٹھہرے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اسی ٹائم واپس آ گئے جس ٹائم وہ نکلے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک عام شخص کی بات نہیں کر رہے, آپ بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں اور دنیا سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے لیے ہیں, تو دنیا کی جرت نہیں ہے کہ آپ وہ آگے جا سکے. یہ آقا علیہ السلام کی برکت ہے, یہ آقا علیہ السلام کی مائٹ ہے. The world without the prophet would not even go on. میک سینس, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن سے سمجھ آتی ہے. میں 4:05 پہ نکلا, میں 4:05 پہ آیا تو مجھے ایسے ہی لگا کہ دنیا وہیں سے دوبارہ چل پڑی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, اب آپ نے تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا ہے, یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے لیکن واپس ہم تھاٹ پہ آئیں گے. جب آقا علیہ السلام واپس آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے آخری وقتوں میں دنیا میں جو کچھ ایونٹس ہو چکے تھے, میرا پوائنٹ سمجھے گا, فیوچر میں جو پوائنٹس ہو چکے تھے جب انہوں نے معراج سے دیکھے کہ ہو چکے ہیں, واپس آ کے بتائے کہ یہ ہونے ہیں, جو آج تک ہمیں قیامت کی نشانیاں, آخری وقتوں کی نشانیوں کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں. وہ معراج کے بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا, میں نے آخری وقتوں میں چھتوں پہ کان دیکھے, میں نے آخری وقتوں میں لوہا ہوا میں اڑتے دیکھا. یہ انہوں نے کہاں دیکھا؟ جب معراج پہ وہ گئے تو دنیا ان کو ایسے کر کے نظر آئی, آدم علیہ السلام سے لے کے آخرت تک, ججمنٹ ڈے تک. پھر آخرت کے بعد حشر نظر آیا, حشر کے بعد جنت اور دوزخ نظر آئے, جنت میں بھی لوگ نظر آئے, دوزخ. جیسے وہ ٹائم میں آؤٹ آف ٹائم گئے, ٹائم کی باؤنڈ سے کسی اور ڈائمینشن میں گئے, تو اسپیس جو ہے ان کو ایسے فلیٹ پڑی ہوئی نظر آئی, فلم اسٹرپ کی طرح. ایک زمانہ تھا فلمیں ایسے ایڈٹ ہوتی تھی, ایسے کر کے رول ایسے کھینچتے تھے, سین کاٹتے تھے, دوسرا سین جوڑتے تھے, ایسے کاٹتے تھے, تو ایسے کر کے ان کا پوری شروع سے لے کے اینڈ تک کی فلم نظر آتی تھی. ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو پوری دنیا ایسے دکھائی. اب جب وہ ایسے دکھائی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک سین ٹھہرا ہوا ہے, ایک سین ٹھہرا ہوا ہے دیکھنے میں فلم اسٹرپ کی طرح, لیکن آپ اس فلم کے اندر جائیں, اس ٹائم زون کے اندر جائیں تو ایک سین ہو رہا ہے. اگر آقا علیہ السلام وقت سے پیچھے جاتے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں آتے تو موسیٰ علیہ السلام والے ایونٹس ہو رہے ہوتے, نوح علیہ السلام والے ایونٹ ہو رہے ہوتے, وہ ایسے کر کے سامنے نظر آ رہے ہیں. آخرت میں آنا چاہتے تو آخرت والے سٹیپس ہو رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے جب آپ ٹائم میں کی ڈائمینشن میں موو کرتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا ایسے, جیسے میں اوپر جاتا جاؤں گا ٹائم میں تو مجھے ایسے کر کے فلم اسٹرپ دکھنا شروع ہو جائے گی اسٹارٹ تک, جو میں نے کل چارٹ میں دکھایا. رکے میں تھاٹ پہ آتا ہوں. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ کانسٹنٹ صرف ایک ڈائمینشن ہے ٹائم کی, کیونکہ کسی بھی حوالے سے وقت کا جو فیبرک ہے, جس فیبرک کے اوپر پوری چیز, میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا, یہ جسارت کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کرم کریں کہ اللہ تعالیٰ, میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوں, انسان کے خوف سے نہیں ڈرتا کہ میری بات کو انسان کیسا لیں گے. اللہ تعالیٰ میری بات کو آئی ہوپ انشاءاللہ ٹھیک لفظوں میں لیں گے, میری نیت ٹھیک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھی کن کرتے ہیں نا تو the process of kun takes a certain amount of time. یعنی کاف اور نون کی آواز نکلنے میں بھی, کن میں بھی ایک وقت لگتا ہے, وہ ساؤنڈ ویو بھی وقت کی فیبرک پہ ٹریول کرتی ہے. How many milli microseconds of whatever time zone God has in his own domain, اور اس کن سے لے کے تخلیق میں بھی ایک certain ٹائم لگتا ہے, وہ چاہے کتنا بھی ٹائم ہو, مائکرو سیکنڈز ہو, مومنٹ ہو, جو بھی ہو, وہ ایک certain ٹائم لگتا ہے. وہ جو ٹائم ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو صدا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کریٹ کی ہوئی ہے اور صدا تک رکھیں گے, کیونکہ ایٹرنیٹی بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آپ ہمیشہ, ہمیشگی کا مطلب بھی وقت سے اس کا تعین کیا جاتا ہے. ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو ہر وقت رہے گی, ہمیشہ رہے گی, کبھی اس کا وقت ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے نیکسٹ ڈسکشن کے لیے ڈالوں یہاں پہ. جی پلیز. پروفیسر احمد رفیق کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, فائنائٹ ہے, انفائنائٹ نہیں. وقت تک وہ کہتے ہیں قرآن مقررہ مدت تک بار بار کہتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ادھر سے کوشچن لیتے ہیں کہ ٹائم مقررہ وقت, اس کے پاس ٹائم ہوگا ہی نہیں. وہ احمد رفیق اختر صاحب جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ہوگا نہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ وقت ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بات نہیں, باقی چیزیں مقررہ وقت تک چل رہی ہیں. مقررہ وقت کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا ایک فکس ٹائم ہوگا, اور مقررہ وقت کی جتنی گفتگو ہے وہ صرف دنیا سے ریلیٹڈ ہے. آخرت کی جتنی گفتگو ہے وہ ہمیشگی سے ریلیٹڈ ہے, ایٹرنیٹی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جنت میں بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو پھر جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو دوزخ میں ایسے
थोड़ा सा लॉन्गर क्वेश्चन है, अगर टाइम ही खत्म हो जाए तो वैसे इनफाइनाइट नहीं है, अगर टाइम हो ही ना, अगर इसको इसके बाद खत्म नहीं करते, नलिफाई कर दें, तो फिर भी जब आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात बहुत खूबसूरत बात है कि वक्त को नलिफाई कर दिया गया। अब आपने मुझे मेरे साथ चलना है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्त खत्म भी हो गया तो मुझे एक कदम से दूसरे कदम तक ले जाने के लिए कोई एक मीडियम चाहिए ना। मुझे चलने के लिए जन्नत में भी या रोटी खाने के लिए जन्नत में भी ये हाथ मुंह तक लाने में जो मीडियम चाहिए वो मीडियम मेजर होगा। ठीक, सही है, ठीक हो। देखिए जन्नत की जब डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो ये दिया जाता है कि नहरें होंगी। नहर का मतलब क्या है कि पानी बह रहा होगा। नहर और किसी चीज को नहीं कहते, पानी बह, वरना वो कहते जमी हुई नहरें होंगी, ठीक हो गया। बहती नहर। जब नहर बहेगी तो वो एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पानी का जाना एक टाइम फ्रेम की फैब्रिक पे मेजर हो सकता है और किसी चीज पे मेजर नहीं हो सकता। ठीक हो गया, करेक्ट। यानी वक्त की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो सकती, उसकी डायलेशन, उसकी स्ट्रेच, उसकी मेजरमेंट वेरी कर सकती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ये दुनिया हमने 6 दिन में बनाई और वहां का एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। एक मेजरमेंट दी कि वन डे ऑफ दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज 1000 years of yours in this planet। ये एक स्ट्रेच और डायलेशन का मॉडल भी दे दिया अल्लाह ताला ने कुरान। तो वक्त की शेप चेंज हो सकती है, वक्त का बिहेवियर चेंज हो सकता है। उस दिन आपने शायद एक पॉडकास्ट में देखा है, मैंने वक्त के बिहेवियर पे गुफ्तगू की कि वक्त का बिहेवियर कितना डिफरेंट है कि जब अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अभी फौरन जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरने के नीचे पर लगाओ, तो वक्त का बिहेवियर चेंज हो गया है कि 7वें आसमान से कोई चीज जिस मर्जी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से भी आए, तो जब 7वें आसमान से आएगी तो उसको कुछ वक्त लगेगा, उतनी देर में यूसुफ अलैहिस्सलाम नीचे नहीं गिर सकते। क्यों? क्योंकि वक्त अपना बिहेवियर चेंज करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कोई और फ्लाइट देगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ग्रेविटेशनल पुल की को कोई और फ्लाइट। ये वक्त का बिहेवियर चेंज होना होता है। जब वक्त अपना बिहेवियर चेंज करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको मैंने एक दफा वर्टिकल परसेप्शन का हमारा एक वीडियो है, उसमें मैंने साइंटिफिक थियरी एक लोगों तक पेश की थी कि साइंस बिलीव करती है कि लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट्स ऑब्जर्व्ड। ठीक, जी, बिल्कुल सही। रोशनी को जब कोई नहीं देख रहा होता वो और तरीके से बिहेव करती है, उसकी एक सर्टेन बिहेवियर है। जब रोशनी को कोई ऑब्जर्व करता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक, इसी तरह वक्त अपना बिहेवियर चेंज करता है जब उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला आ जाता है, चाहे वो रब की जात है, चाहे वो आका अलैहिस्सलाम है, या कोई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। वो अभी तक अब वक्त को का बिहेवियर चेंज किया, उनके ऊपर वक्त मुख्तलिफ तरीके से बीतता है, हमारे ऊपर मुख्तलिफ तरीके से बीतता है, क्योंकि उनको पता चल गया वक्त का बिहेवियर चेंज कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल समझ गई। जी, इसका मतलब है कि वक्त, अब मेरी ओरिजिनल बात पे मैं आना चाहता हूँ ताकि कल वाली कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये वक्त है और वक्त के इस स्टेज पे ये हुआ, इस स्टेज पे ये हुआ, इस स्टेज पे ये हुआ, मनाजिर हुए। आदम अलैहिस्सलाम आए और यहाँ से करते 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 आका अलैहिस्सलाम आए, करते 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 क़यामत आ गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक वक्त के फैब्रिक पे स्पेस के मैटर्स मूव हो रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए हैं तो वक्त ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। करना चाहिए। जी, और कैसे चेंज किया कि आका अलैहिस्सलाम ने देखा है कि आगे क्या इवेंट्स होंगे, लेकिन वो तब तक नहीं हुए, यानी होने दिए वक्त ने, जब तक आका वापस नहीं कर दिए गए वक्त में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है टाइम नहीं चेंज हुआ, मतलब टाइम खत्म नहीं हुआ, टाइम फाइनाइट नहीं हुआ। स्पेस की इवेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता है जो मेरा जाती कॉन्सेप्ट है, गलत भी हो सकता है, आपने हमारे पॉडकास्ट में देखा होगा। आई बिलीव दैट व्हाटएवर यू सी और व्हाटएवर योर जनरेशंस टू कम हैव टू सी हैज ऑलरेडी हैपेंड। हाँ सब जी, कुछ हाँ जी, ये खाली हम वक्त की कैद में हैं। जैसे जैसे हम मरते जाएंगे हम देखेंगे कि हश्र में खड़े हुए हैं सारे, और वो जो शहीद है, वो बदर के सहाबी जब शहीद हो रहे थे उनको जन्नत नजर आना शुरू हो गई, वो जन्नत में जाते जा रहे थे। यानी जो एग्जिट करेगा उसके ऊपर वक्त की कैद का इतलाक नहीं होता, इसलिए उसके लिए वो तमाम पैराए बदल जाते हैं और वो फिर किसी और मनाजिर को देखता है। वो उसकी नेकी और बदी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो नेक शख्स है तो उसके ऊपर वक्त बिहेवियर। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप सबकॉन्शियस इंटरवेंशन को देखेंगे ना तो वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। अब एक चीज मैं आपके सबकॉन्शियस इंटरवेंशन पे आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। हमारी ताकत में कुछ है ही नहीं, हमारे पास कंट्रोल में कोई चीज है ही नहीं, जो होता है रब की मर्जी से होता है। इसलिए अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके ऊपर फजल करे। अगर आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं करेंगे, अपने अमाल ठीक नहीं रखें, तो अल्लाह ताला आप पे फजल नहीं करेंगे और आपके साथ बुराई होना शुरू हो जाएगी, दुनिया में भी आखिरत में। आई बैक टू डिफर, मैं इसलिए आपसे शुरू में पूछा था कि क्या आप आपसे यही करें जो आपसे करना, जो मनूवर करना है, और इतनी ही कैपेसिटी दी गई आपको, तब वरना सदा जुड़ा रहती नहीं। जो इंटरवेंशन है वो ऊपर से आएगी, वो हमेशा डिवाइन आएगी।
نہیں سزا اور جزا تو تب رہے گی نا جب آپ کے کنٹرول میں ہوگی، منوورنگ نہیں، جب آپ تھاٹ کو انیشیٹ کریں گے، سزا اور جزا تو تب ہوگی. جب تھاٹ کو کسی بھی تھاٹ کو میں نے آپ سے کون میں نے کہا میں آپ کی برائی کروں تھاٹ آ گیا ہے نا، اب کرنی نہ کرنی تو میرے پہ بس اتنا اختیار ہے میرے پاس. نہیں آپ نے یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے یہ بھی آپ نے آسمان سے اتار لی نا. یہاں میرا ڈفرنس ہے آپ سے کہ آپ نیگیٹو تھاٹ آسمان سے کیسے اتارے. ہاں یہ ڈائمینشن سوچ جو ہے نا اس کو، جیسے فار ایگزامپل اچھی بری تقدیر بھی آپ کو ایمان ہے، جیسی بھی ہے وہ اچھی بری آپ نے ماننی ہے نا. وہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے بری نہیں آئے گی اوپر سے. آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے نا، پھر ٹیسٹ کس بات پہ ہوگا. فار ایگزامپل کبھی بری آئے گی نہیں ٹیسٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ سب کانشیس انٹرونشن کہتی ہیں تھاٹ کو، تو آپ نے تو سارا بلیم سب کانشیس کو دے دیا. نہیں میری تو خالی منورنگ ہے. اچھائی کا بھی بلیم کریڈٹ آپ نے اس کو دے دیا اور برائی کا بھی کریڈٹ اس کو دے دیا. ایک منٹ لیٹ می ایکسپلین. یہ نہیں میں نے کیا، میں نے یہ کہا ایک انٹرونشن ہوئی. کیسے ایک سیکنڈ پہلے یہاں پہ انٹرونشن کیسے ہوئی؟ اچھا یہی سے کرتے. فار ایگزامپل آپ وہ ڈیوائن نان ڈیوائن کچھ ذرا وہ اس کو بعد میں کرتے، اس پارٹ کو دیکھتے. انٹرونشن ہوئی یا چلے نان انٹرونشن ہوئی، جس کو اب میرے پہ ہے کہ میں نے اس کو میں منوور کرنے پہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو اب میں نے آپریٹ کیسے کرنا، میں نے پازیٹیو کیسے رہنا یا نیگیٹو کیسے کرنا، وہ تو میرے پہ کیپیسٹی ہے نا. آپ کی منورنگ والی سائڈ میں سمجھ گیا ہوں. آپ مجھے انٹرونشن بتائیں کون ٹریگر کرتا ہے. انٹرونشن میں نے آپ کو کہا اس کی ایکسپلینیشن اور ہے ہی نہیں کہ یہ اوپر سے آتی ہے، اور میرا آپ کا ابھی تک ایکسپلینیشن آئی نہیں ہے کہ وہ فریکشن آف سیکنڈ میں وہ آئیڈیا وہی آئیڈیا آپ کیسے لیتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی اوپینین آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو شخص بھی جس کی بھی ڈیفینیشن آپ مجھے بتا رہی ہیں، جس نے کہا ہے کہ تھاٹ از اے سب کانشیس انٹرونشن، میں اس کو ویک آرگومنٹ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ وہ کبھی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ انٹرونشن کہاں سے آئی. اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالتا ہے انٹرونشن تو تب اکاؤنٹیبلٹی کا سارا اختیار وہ چھین لیتے ہیں اللہ میں اپنے آپ سے. کیسے کہ اگر میں آپ کے دماغ کو میں انٹرونشن ڈالوں گا پازیٹیو یا نیگیٹو، تو پازیٹیو ڈالوں گا تو نیکیاں بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں، اور نیگیٹو ڈالوں گا تو تب بھی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دیں. منورنگ آپ جو مرضی کریں. اٹس لائک آپ کے ہاتھ میں نے چھری پکڑائی اور میں نے کہا کہ اس سے سیب کاٹیں یا اس سے گلا کاٹیں. آپ سیب کاٹیں گی تب بھی مجھے ثواب ملے گا، آپ گلا کاٹیں گی تو تب بھی میں قصوروار ہوں کیونکہ چھری میں نے پکڑائی ہے. آپ پوائنٹ سمجھیے میرا. اکمپلش ٹو دا کرائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے انٹینٹ ہوتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ منورنگ خالی ہمارے کنٹرول میں. اٹس لائک اے جوئسٹک، اٹس لائک اے کار جو جس کی گیس جو ہے، ریس جو ہے، جس کے ایکسلریٹر جو ہے وہ آپ نے میرے کنٹرول میں دے دیا اور ہینڈل آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھا. آپ کے پاس ایکسلریٹر بھی آپ کے کنٹرول میں، بریکس بھی آپ کے کنٹرول میں، گیئرز بھی آپ کے کنٹرول میں، اسٹیئرنگ بھی آپ کے کنٹرول میں. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اوپینین کیا ہے. انٹرونشن، ہبا نے جب کوشچن پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ایک کوشچن کل اور آیا تھا جس میں انٹویشن ڈسکس ہوئی تھی. انٹرونشن صرف اور صرف ایک ہے جو رب کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو انٹویشن کہتے ہیں. اقبال بھی اس چیز پہ متفق ہیں کہ انٹویشن آسمان سے آتی ہے. علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام. انٹرسٹنگ کتاب ہے، یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. آپ کے مطلب کی کتاب ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے انٹرسٹنگ کوئی شخص بھی ہمارے گرے لاؤنج میں بیٹھے ہوں. ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. ٹھیک ہے، اس میں تھاٹ دیکھیں خاص ورڈ یوز کیا اس نے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ. ریکنسٹرکشن آف تھاٹ انسان کے اختیار میں دے دی اقبال. یعنی میں اپنے تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ نہیں کر سکتا. امام غزالی، ان کے بقول امام غزالی نے ریکنسٹرکٹ کیا تھاٹ کو، ریلیجس تھاٹ کو جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے. وہ ریکنسٹرکٹ، ریڈائریکٹ، ریڈیفائن، ریوائٹلائز، ریجوونیٹ، یہ سب کچھ تھاٹ کیسے کر سکتی ہے؟ فلاسفرز کیا بلیو کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو میں نے بہت کم ان چیپٹرز پہ سنا ہے. میں نے اپنے انٹرسٹ کی باتوں میں ان کی چیزیں سنی ہیں جو میں ریلیٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے جو کوسچنز ہیں میں اس کوسچنز کی ویڈیوز ہی سرچ کرتا ہوں، میرا ان سے کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا. اچھا، ایک چیز، ایک ہے گاڈز وزڈم جو سپیریئر موسٹ وزڈم ہے، جیسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک ہے ریلم آف فیٹ. ریلم آف فیٹ جو ہے، آپ نے $1 کا نوٹ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر پیرامڈ بنا ہوتا ہے. اس پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ ہوتی ہے، یہ پیرامڈ ہے، ایسے آنکھ بنی ہوئی ہے، اور اس آنکھ کے اوپر پھر ایک چھوٹا سا پیرامڈ اور ہے. لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کیا بنایا ہوا ڈالر پیرامڈ. یہ جو پیرامڈ ہے، یہ پیرامڈ ہے دنیا کا وزڈم جو 3 پلرز پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چوتھا پلر آئے گا تو وہ کریپس ہو جائے گا. 4 پلر والی ٹیبل بھی سکسیسفل نہیں ہوتی، 3 پلر والی ٹرائپوڈ جو ہوتی ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہے. ہولی ٹرینٹی کرسچینٹی کی ہولی ٹرینٹی ہے، گاڈ، جیسس، دی ہولی گوسٹ. ہندو مت میں ہے تریمورتی، 3 بھگوان ہیں جو اوریجنل ہے، یعنی ٹاپ ہے، جس میں وشنو ہے، برہما ہے، اور ایک اور ہے میں بھول گیا، تریمورتی کہتے ہیں. اسلام کی ٹرینٹی کیا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ہر چیز 3
اللہ کے 3 ناموں سے شروع ہوتی ہے. ہر سورت بھی اور قرآن پاک بھی اور ہمارا اسٹارٹ بھی، ہمارا کھانا پینا سب کچھ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی 3 چیزوں پہ بلیو کر رہے ہیں، 3 ٹرینٹی کو لے کے آتے ہیں. اب یہ ٹرینٹی کیا ہے؟ وہ ٹرائی پاڈ ہے جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے. ڈالر کے اوپر جو ٹرائی پاڈ ہے، وہ نیچے والا جو ٹرائی پاڈ پیرامڈ ہے وہ مینز وزڈم ہے، اس کے اوپر آنکھ ہے ایک، اور اس کے اوپر چھوٹا پیرامڈ بنا. وہ جو چھوٹا پیرامڈ ہے اس کو گاڈ وزڈم کہتے ہیں. یعنی گاڈ وزڈم کی کا الگورتھم کی ایکویشن جس نے سالو کر لی، اس کو دنیا ایک آنکھ جو دکھائی نا، اس کو دنیا ایسے اوپر سے نظر آتی ہے ساری. یہ وہ سائنس ہے اس پیرامڈ کے پیچھے، اس ڈالر کے پیچھے. جو کبالا میجک یا سامری کے میجک، جو سامری جادوگر کا میجک تھا، وہ کیا تھا؟ وہ دنیا کا سب سے پاورفل جادوگر تھا سامری. اور سامری کو اگر کوئی بیٹ کر سکتا تو رب کی ذات بیٹ کر سکتی تھی. انسان کی قوت طاقت ہی نہیں تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا عصا پھینک دو، تو موسیٰ نے بھی ڈرتے ڈرتے عصا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور اس کے ساتھ کھا گیا تھا. ادروائز موسیٰ could not have done anything without the help of the Lord. ٹھیک ہے، اب ہیلپ آف دا لارڈ آ رہی ہے موسیٰ کے پاس، تو سامری کے پاس کس کی ہیلپ تھی؟ کوشچن ہے. سامری کے پاس بھی، کیونکہ الٹیمیٹ نالج تو وہیں سے آئے گا. وہ نہیں دیکھیں آپ اپنے رب سے خیر کی آپ نے توقع رکھنی ہے. آپ کا رب جو ہے نا، دیکھیں اسلام کا رب خیر دیتا ہے، شر نہیں دیتا. اسلام کا رب یہاں نا آپ تو یہ نہ سمجھے، میں وہ اب یہاں ایک اور ایٹریبیوٹ بھی ہے، لوہے محفوظ کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کے بعد اور سپیریئر اور کا اس میں میرے ساتھ چلیں. دیکھیں سامری کے پاس طاقت ہے، ابلیس کے پاس طاقت ہے، نمرود کے پاس طاقت ہے، شداد کے پاس طاقت ہے، فرعون کے پاس طاقت ہے. یعنی یہ ایسے طاقتور لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں جن کے خلاف انبیاء جب آئے ہیں تو معجزہ ہی مانگے ہیں انہوں نے کہ میں نے اگر فرعون سے لڑنا ہے تو مجھے معجزہ چاہیے، میرے پاس تو طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. میں نے اگر ابلیس سے بھی لڑنا ہے تو مجھے معجزہ چاہیے، میرے پاس طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. رائٹ؟ سو آئی ہیو ٹو ہیو ڈیوائن ہیلپ ٹو کاؤنٹر some creatures, some creations, some beings which are not getting help from the Lord. یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کرتا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن کریشن تو اللہ کی ہے نا، وہ بے شک وہ پاور کریشن پہ کوئی شک نہیں کر رہا. دیکھیں کریشن ابلیس بھی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، کریشن پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن ان کو اللہ کی ہیلپ نہیں مل رہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی ہیلپ نہیں ہے. اللہ کی ہیلپ آقا کو ہے، انبیاء کو اللہ کی ہیلپ. ٹھیک ہے، ہاں اب آگے چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی انٹروینشن آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ انبیاء کے ہاتھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہوگا. انٹروینشن جتنی آ رہی ہے گاڈ کی، جتنی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آ رہی ہے. وہ ایول کے حق میں اللہ تعالیٰ کی انٹروینشن صرف وہی آئے گی جب ایول کو ہٹانا ہوگا، پچھاڑنا ہوگا. ایول کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہیلپ نہیں دے گا آقا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. Intervention of the Lord will come in the favor of the good side. That means there is an intervention that comes from the Lord. چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں انٹروینشن آئے، چاہے وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ انٹروین کر دیں اور قومیں پلٹ دیں. قوم لوط کو الٹ دیا. ٹھیک ہے، یعنی جب انٹروینشن آئے گی گاڈ کی تو ان دا فیور آف ہز پیپل آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے لوگوں سے وعدہ ہے کہ تم میرا نام لے کے نبوت کا اعلان کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے، تمہیں اور کسی کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ جب بالمقابل شیطان یا شیطانی ڈیولش شخص آ جائے تو انبیاء نے باقاعدہ اللہ سے وہ انٹروینشن مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ انٹروینشن دی اور نصرت بھی دی، فتح بھی دی. اب اس کا مطلب ہے انٹروینشن تو ہے جو ڈیوائن انٹروینشن. یہ تو وہ انٹروینشن ہے جو میں نے سپیریئر لیول کی انٹروینشن بتائی آپ کو کہ ابابیلیں آ گئیں اور انہوں نے ہاتھیوں کو کچل دیا، کنکریاں مار کے کچل دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اس لیول کی انٹروینشن. اب ہم میرے آپ جیسے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ اب مجھے انٹروینشن کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ کی؟ وہ صرف اور صرف تب ملے گی جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی انٹویٹو تھاٹ، انٹویشن دیں گے. اب انٹویشن اس چھوٹے پیرامڈ پہ آ جائے، جس کو اس چھوٹے پیرامڈ سے انٹویشن ملی، اس کی آنکھ جو ہے دنیا کو، اس دنیا کی پیرامڈ کو اس کی آنکھ کھلے عام دیکھ سکے گی، فرام دا برڈ آئی ویو دیکھ سکے گی، جس نے وہ ٹاپ پیرامڈ کو ان لاک کر دی. اب اس کو ان لاک کرنے کی جرت، جسارت، سخت طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس کی ایوز میری تھاٹ کی ڈائریکشن اوپر کی طرف جائے گی. جب میں تھاٹ پھینکوں گا یہاں سے کہ یا اللہ، اب میں دعا کر رہا ہوں مسئلے پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شیطان سے لڑ سکوں. یہ میری دعا گئی، تھاٹ نہیں گئی، دعا گئی، اور دعا کا نتیجہ آیا کہ میں لڑ سکوں نہ لڑ سکوں. کتنی مائیں دعا کرتی ہیں ان کے بچے بچ جائیں، کہیں کہ نہیں بچتے بیماری سے یا کسی حادثے سے یا کسی وجہ سے. ہر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا جب کر رہے ہیں تو اس میں بھی تو ایک تھاٹ لے کے کر رہے ہیں. ایک ماں دعا کر رہی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، وہ بیمار ہے، تو وہ تھاٹ تو بالکل ہی سیلف ٹریگرڈ تھاٹ ہے نا. اس میں تو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو منوورنگ نہیں کر رہے ہیں، بچہ بچے نہ بچے، بچہ نے بچایا نہیں بچایا، وہ تو دعا کی صورت میں یہاں سے گئی ہے، اس میں تو منوورنگ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے.
اب آپ پوائنٹ سمجھے میرا. ماں نے دعا کی میرا بچہ بچ جائے تو اس میں کسی قسم کی انٹروینشن نہیں ہے انلیس کہ اس کو شفا مل جائے. اس میں منورنگ ماں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور تھاٹ بھی ہے اس کی کہ بچہ بچ جائے, اس کی دعا بھی ہے, اس تھاٹ کے ساتھ ایک پیکیجنگ آ گئی دعا کی, التجا کی, فریاد کی. اب اس التجا, فریاد اور دعا میں کتنے انگریڈینٹس پورے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو فلفل کرتا ہے, چاہے وہ مکے میں جا کے کر رہا ہے یا مدینے میں جا کے کر رہا ہے, یا وہ اسلام آباد میں بیٹھا کر رہا ہے, مسلح پہ کر رہا ہے, یا وہ نماز میں کر رہا ہے, یا وہ کسی اور عبادت میں کر رہا ہے. وہ تھاٹ کا ایک پورا سیلاب ہے جو ماں اپنی دعا کے ساتھ پھینک رہی ہے, جی. لیکن کوئی انٹروینشن نہیں آ رہی اور بچہ مر گیا, اور ایک ماں کی کے لیے انٹروینشن آئی اور بچہ بچ گیا. اب اس صورت میں منورنگ کہاں گئی؟ زیرو. It is a totally God controlled intervention. Yes, there was a maneuvering that the mother begged, beseeched. مدر کا دعا کرنا یا نہ کرنا یا دعا اللہ سے کرنا وہ منورنگ, مطلب جس کو میں منورنگ کہہ رہی ہوں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تھاٹ اوپر سے آتی ہے. ایک ماں کا بچہ بیمار ہے تو تھاٹ اوپر سے تو نہیں آ رہا. نہیں, ایک ماں کا بچہ بیمار ہے تو اس میں تھاٹ تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو she can see. اس کی تھاٹ یہ ہے کہ آپ وہ تھاٹ, یہ تو کیا کہتے ہیں, جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی دعا کا, جو آئی تھنک تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, دعا کرنے کا تھاٹ آپ آئی, یہ دعا تو نہیں بھی کر, ایک منٹ اس کو کلیئرٹی کر لیتے ہیں, دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس پہ آ جاتے ہیں. یہ تو عورت کا ڈیزائر ہے, ماں کا ڈیزائر ہے کہ وہ دعا کرے نہ کرے. اب اس کو اچھا چلیں, چلے فار ایگزامپل ابھی باقی آرگومنٹ جو ہے نا نلیفائی, وہ جو دو آرگومنٹس کے میں نے اس کو بھی مطلب جسٹیفائی نہیں کر پا رہی ہے میرے اپنا جو آپ تھاٹ کو. جی میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, کئی چیزیں ایسی ہیں, کئی تھاٹس ایسی ہیں جو ویری سوللی مین ٹریگرڈ ہیں, پرسن ہیومن ٹریگرڈ ہیں. کیسے؟ جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی کہ ماں کا بچہ بیمار ہے یا کسی کا کوئی پیارا بیمار ہے تو وہ دعا کرنے بیٹھ گئے, تو وہ دعا تھاٹ کی صورت میں جا رہی ہے, اور تھاٹ بھی کون سی, جس میں التجا ہے. پھر ایک چیز آ جاتی ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں یہ فلسفی آف لائف کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس لیول پہ انٹروینشن کرتے ہیں, میری انٹویشن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی میری تھاٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی انٹویشن کیا ہے. اب میں یہ بھی چیزیں سوچ رہا ہوں, یہ سوچتے سوچتے کئی چیزیں میں قرآن پاک سے ویریفائی کرتا ہوں, کچھ حدیث سے ویریفائی کرتا ہوں, کسی چیز کے لیے بائبل کھولتا ہوں, کسی چیز کے لیے انسائکلوپیڈیا کھولتا ہوں. میں اپنی ریسرچ بھی کرتا جا رہا ہوں اور اپنی کچھ فلسفیز بلڈ کرتا جا رہا ہوں. اب جیسے میں کوئی فلسفی بلڈ کرتا ہوں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ ویک آرگومنٹ ہوتی ہے, تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ویک آرگومنٹ دیا؟ نو. اس کا مطلب ہے میری ریسرچ یا میرے شعور کے مطابق جو چیز نکلی وہ ایکس نکلی, اور ایکچوئل میں جو مجھ سے پہلے یا میرے بعد کوئی چیز سوچ چکا تھا وہ وائی کو سپیریئر سینس میں سوچ چکا تھا. جیسے مجھ تک پہنچی میں نے کہا ہاں یار اس کی تو سوچ زیادہ بہتر تھی, میں اس پہ شفٹ ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا؟ میں اپنے آپ کو تھوڑے سے سائنس بتاتا ہوں کہ میں نے جو اوور دی ایئر اسٹیبلش کیا اپنے دماغ میں, اس سے افضل چیز مجھے جب ملی, آپ سے ملی, کس سے ملی میں لے لوں گا, پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملے یا ڈاکٹر سارے مجھ سے, آپ سے. انسان کی تھاٹ اس ڈائریکشن میں جاتی ہے فرام ڈاؤن ورڈ, فرام دا برین اپ ورڈس. میں ورٹیکل تھاٹ کی بات کروں, مٹیریل چیزوں کے علاوہ. انسان کی تھاٹ جب اوپر جاتی ہے تو یہ جو گاڈ وزڈم کا کلاؤڈ ہوتا ہے, یہ گاڈ وزڈم کا کلاؤڈ بجلیوں کی طرح انٹویشن بسا رہا ہوتا ہے, جیسے آسمانی بجلی چمکتی ہے. تو جو شخص گاڈ وزڈم سیکھ کرتا ہے اس کے اوپر وہ بجلی ایسے کڑکتی ہے اور وہ ایک انٹویشن دیتی ہے. یہ انٹویشن اور یہ تھاٹ جہاں جا کے میٹ ہوتی ہے وہاں اس انسان کا انٹلیکٹ رہا ہوتا ہے. اس انٹلیکٹ کے امپروومنٹ کب ہوتی ہے؟ جب انٹویشن زیادہ ملنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا انٹلیکٹ ریز ہوتا رہتا ہے, انٹلیکٹ ریز ہوتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ ایک جگہ کانسٹنٹ ایک پلین بلڈ کرتا ہے. اس پلین کو اس انسان کا وزڈم کہتے ہیں کہ یہ اتنا وائز آدمی ہے, اس کا اتنا وزڈم ہے, اس کا اتنا شعور ہے. کون سا شعور؟ جو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا کلیکٹیو ایک پلین ہے, جس میں اس کی روح کا علم, اس کی روح کا نالج اور اس کی انفارمیشن اور اس کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی آبزرویشن, تجربہ, تجزیہ, ایکسپوجر, یہ سب کچھ, تعلیم, تربیت, یہ سب کچھ مل کے جو چیز بنائے گی وہ اس کا وزڈم ہوگا. اس کا آئی کیو بھی اسی طرح ٹیسٹ ہوگا, اس کا ای کیو بھی اسی طرح ٹیسٹ ہوگا, اس کا وزڈم انٹلیکٹ بھی وہیں پہ ڈرا ہوگا کہ اچھا یہ کہاں تک ڈرا کرتا ہے. اب yes you are right where you say that انسان is very much dependent on the Lord Almighty. why? کیونکہ انٹویشن جو ہے وہ سپر نیچرل انٹروینشن ہی ہے. مجھے میں نے سوچنا شروع کیا رب کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں, تو مجھے کوئی انٹویشن آ گئی تو میں کہوں گا کہ ارے یار یہ کیا سوچ ہے, یہ تو میری سوچ نہیں ہے, یہ تو میرے تجربے تجزیے میں بھی نہیں ہے, یہ تو میری تعلیم میں بھی. دلا بھائی, یوزلی کہا جاتا ہے کہ ایک آپ اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ آپ اچھی سوچ سکیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھا وہ جو بات ہے نا, وہ بات آ جاتی ہے وہ سمبولک ہے. نہیں یہ سمبولک ہے, اس کو آپ نے لٹرل نہیں لینا. میں بتاتا ہوں سمبولک کا کیا مطلب ہے. کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے اندر جو امر ہے وہ امر ربی ہے, جو
امر ربی جو ہے وہ بہت سپیریئر انٹلیکٹ کیری کرتی ہے. جو روح ہے اس کا اتنا سپیریئر انٹلیکٹ ہے کیونکہ اس نے سب کچھ بنتے دیکھا ہے, اس نے سب کچھ دیکھیں. اہل تشیع میں ایک خاص سیکٹ ہے, اس کو کہتے ہیں نوسیری. وہ مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں. نوسیری اہل تشیع بھی مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ بھی بڑی مزے کی سوچ ہے, جو سیکٹرین سوچ کے ہٹ کے ان کا جو تخیل ہے, جو ان کا فلسفہ ہے, وہ بڑا تگڑا فلسفہ ہے. میری اہل سنت لوگوں سے بھی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, اہل تشیع سے بھی ہوتی ہے, اہل حدیث سے بھی ہوتی ہے. میرے سب دوست یار جو ہیں مختلف اپنے آپ کو لیبلز میں ڈالنا پسند کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میرے اوپر کوئی لیبل نہ ہے. ان کو they pridely take certain friends of mine, they pridely say that they're Shia, they pridely say that they're Sunni اور اہل حدیث, and with pride they say کہ ہم نوسیری ہیں. ایسے بھی دوست ہیں. تو نوسیری جو لوگ ہوتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. وہ بائی ڈیفینیشن آف اسلام ایک سرٹن لیول پہ دائرہ اسلام سے باہر بھی جاتے ہیں. وہ مولا علی کو بہت سپیریئر لے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس سپیریورٹی پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ بائی ڈیفینیشن وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر چلے جاتے ہیں اور وہ فخر سے جاتے ہیں. لیکن کیا اچھی بات کرتے ہیں نوسیری, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نوسیری کہتے ہیں کہ مولا علی کو اتنا پتا تھا, ان کے پاس اتنا علم تھا. یہ ہم نوسیری کہتے ہیں, پلیز یہ کوئی بعد میں ویڈیو کٹ کر کے یہ نہ بنا دے کہ آپ کیا رہے. نوسیری یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو اتنا کچھ پتا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے بنائی نہیں ہے کائنات تو کم از کم وہ دیکھ رہے تھے جب بن رہی تھی. آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. کیسے؟ میں بھی تھا, آپ بھی تھی, سب تھے جب کائنات بن رہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا رب تھا, میرے رب نے یہ کائنات بنائی تھی, اور میرے رب نے اپنا امر, اپنی روح, اپنا ایک سرٹن انٹلیکٹ میرے اندر ڈالا ہے جس کو روح کہتے ہیں. تو وہ جب آیا تو وہ اس سیٹ آف انفارمیشن کے ساتھ آیا جس سیٹ آف انفارمیشن کو پتا تھا کائنات کیسے بنتی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو وہ تو ویزیبل تھا. یہ کتنی بات اچھی انہوں نے کی سنا نے. ان کی میموری خالی اسٹرانگ نہیں تھی, ان کا ایکسس ٹو دا سب کانشیس, مولا علی ساری عمر یہ کہتے رہے کہ مجھے اتنا اس چیز کا افسوس ہے کہ لوگوں نے مجھ سے وہ کچھ پوچھا نہیں جو میں ان کو بتا سکتا تھا. میرے پاس اتنا کچھ ان کو بتانے کا تھا, مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھتے تھے. اور دوسری چیز وہ بڑی یہاں تو پھر وہ صوفی تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ سب جو یہ جس تھاٹ کو, کیونکہ ساحل بھائی کی بھی بات سنو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹرین کیے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو خود ٹرینڈ ہوئے ہیں. نہیں, میں ساحل دین کی ان دو باتوں سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں, اختلاف رائے رکھتا ہوں. ساحل دین کی وہ بات جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں, ساحل دین بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح پری ڈیسٹینیشن پہ بلیو کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا ڈاکٹر اسرار احمد اسکول آف تھاٹ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد اور ساحل دین پری ڈیسٹینیشن پہ بلیو کرتے ہیں, میں پری ڈیسٹینیشن پہ بلیو نہیں کرتا. میں آئی بیک ٹو ڈیفر. میں کہتا ہوں کہ جو شخص پری ڈیسٹینیشن پہ بلیو کرتا ہے وہ اپنے سارے گناہوں اور ثواب دونوں کا اچھائی اور کریڈٹ اور بلیم رب کی ذات کو دے دیتے. اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ انصاف کے معیار پہ رکھا ہے, اور کوئی بھی معیار نہیں, عدل کے, انصاف کے معیار. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مجھے تب سزا ملے گی جب گناہ میں نے سرزد کیا, جب اس کا پورا کنٹرول میرے پاس تھا. اگر اس کا کنٹرول میرے پاس نہیں تھا تو میں گناہ کی سزا نہیں دوں گا, میں تو کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا ہونے کی سامنے اجازت نہیں دے سکتا, موقع نہیں دے سکتا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گناہ اپنے ہوش و حواس میں, اپنے کنٹرول میں, مینورنگ میں نہیں, اپنے کنٹرول میں, انیشیشن میں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس شخص نے انٹینٹ تو کر لیا گناہ کرنے کا لیکن گناہ سرزد نہیں کیا تو میں انٹینٹ کی سزا نہیں دوں گا. انٹینٹ کر لیا اچھے کا تو اس نے اچھائی نہ بھی کی تو میں اس کا اجر دے دوں گا. یہ ایک پازیٹیو انسینٹیو دیا ہے کہ آپ انٹینٹ ہر وقت پیور رکھیں. تو اب انٹینٹ اس کا مطلب ہے میرا ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں. انٹینشن سے تھاٹ ٹریگر ہوتی ہے. تھاٹ, اب میں آتا ہوں آپ اوریجنل سوال پہ جہاں سے ہماری آج کی پوڈکاسٹ شروع ہوئی. تھاٹ از اے پروڈکٹ آف انٹینٹ. تھاٹ انٹینٹ کی پیداوار ہے, تلوار ہے, ویپن ہے, ٹول ہے. تھاٹ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے نیت کی کا میڈیم ٹو ٹریول. میں نے نیت کی نماز پڑھنے کی تو میری پہلی تھاٹ کیا آئے گی, اس کا خشوع وضو یہ کیا ہے, اس کا ٹائم, اس کی اذان, اس کا سب کچھ, اس کا ڈائریکشن آف قبلہ, یہ میں سارا کچھ خیال میں رکھتے, میرے تخیل میں ہوگا, میرے تھاٹ پروسیس میں سارا کچھ آ جائے گا جب میں نے انٹینٹ کی. یعنی انٹینٹ ہی, نیت جو ہے وہ خیال کی کا پس منظر ہے. اب میری نیت رب کے بارے میں سوچا, اب میں رب کی نیت ہی بنائی ہے تو تصور آنا شروع ہو جائیں گے. اب تصور میں کب میری تھاٹ اوپر جاتی ہے اور کب انٹویشن کا کراؤڈ بادل بجلی برساتا ہے. جو شخص نیت کو نلیفائی کر رہا ہے, انٹینٹ کو نلیفائی کر رہا ہے اور بلیم سارا خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یا ڈیوائن انٹرونشن پہ ڈال رہا ہے, وہ بہت رسکی گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اچھے برے کا ذمہ دار رب کی ذات ہے. نو, اللہ کے ہاں سے صرف اچھے کی اور خیر کی توقع رکھنی ہے. اس میں نا یہ جو آپ نے بات کی نا, وہی بات ہے, نالج میپنگ میری بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بات کی یہ کہا بھی نہیں جانا, یہ کہہ سکتے ہیں تو بات خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا اور سوچنے کی ضرورت. جی بالکل سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ڈیوائن انٹرونشن کو
I believe in divine intervention. डिवाइन I वो तो कंफर्म है, लेकिन जिसको सबकॉन्शियस इंटरवेंशन जिसको कह रही हूँ ना मैं, उसकी भी उसकी एट्रीब्यूट ऑफ डेफिनेशन क्लियर, आपकी सारी बात से लगा कि उसकी एट्रीब्यूट ऑफ डेफिनेशन अभी स्टिल रिक्वायर्ड है. जी जी फिर जी, वक्त के साथ साथ मैं भी होगी तो फिर नलिफाई हो जाएगी. जी जी जी, वक्त के साथ साथ आपकी डेफिनेशंस, मेरी डेफिनेशंस चेंज होती जाएंगी. ऐसे होता है, ये जर्नी है हमारा, हमने अपनी जर्नी में चीजें सीखनी है. लेकिन अब मैं अपनी ओपिनियन आपको देता हूँ कि मैंने सबसे थॉट की डेफिनेशन क्यों पूछी थी. थॉट की डेफिनेशन मैंने इसलिए पूछी थी कि थॉट एक टूल है. बीच में किसी ने एक डेफिनेशन दी थी, मैं भूल गया हूँ. फरवा ने कहा था वे यू परसीव एस्पेक्ट्स, रबी ने कहा था की टू द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड. ये रबी ने कहा था. अच्छा, अब की टू द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड वाली क्यों मुझे पसंद आई थी बात, क्योंकि थॉट और इंट्यूशन जहां पे यूनाइट होंगे इंटेलेक्ट ड्रॉ हो जाएगा, वो इंटेलेक्ट का प्लेन ड्रॉ होगा. तो मुझे इसलिए उनकी बात अच्छी लगती है कि मेरी डेफिनेशन की काफी क्लोज डेफिनेशन है कि थॉट प्रोडक्ट है इंटेंट का. मैंने इंटेंट सोचा, नियत बांधी ही, तो थॉट्स का अंबार निकल आया उसमें से. बेताशा थॉट्स इमिट होना शुरू हो गए, रोशनी की तरह ऐसे करके थॉट निकलना शुरू हो गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे. अब जब मैंने थॉट को कन्वर्ज किया एक डायरेक्शन में, अच्छा मैंने इधर सोचना है, बाकी सारी चीजें घोड़े की तरह मैंने वो लगा लेना है कि अब मेरा फोकस सिर्फ आगे की तरफ हो, तो थॉट के ऊपर मैंने कंट्रोल लेके आना है, उसको फोकस करके कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन में फेंकना है. वो किसने किया है वो सारा कन्वर्ज? वो नियत ने एस्टेब्लिश किया, नियत ने जनरेट किया, ब्रेन ने, हार्ट ने, सोच ने, उस वक्त ने, उस एटमोस्फेयर ने, उस इंटेंट की प्योरिटी ने उसको कन्वर्ज किया एक डायरेक्शन में, और थॉट चल पड़ी. अब जैसे वो थॉट चल पड़ी, फोकस हो गए, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको कहते हैं इमूवेबल, अनस्टॉपेबल फोर्स. वो कौन सी एक मूवी थी, बैटमैन की कोई सीरीज थी, उसमें वो कहता है, वो तो बेचारा फौत हो गया, हीथ लेजर, आई थिंक वो जोकर बना था, तो वो कहता है द डार्क नाइट आई गेस, उसमें वो कहता है what happens when an unstoppable force hits an immovable object? What happens when an unstoppable force, by definition वो रुक नहीं सकती, hits an immovable object, by definition वो move नहीं हो सकता, तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मुझसे भी किसने पूछा, यार did you know the answer to that? Or I said I don't know the answer to that, but what I can give you is what I think about it. और वो क्या है? I believe in कि immense energy generate होगी, क्योंकि इसने move नहीं होना और इसने रुकना नहीं है, तो वो जो टकराव है वो एक इमेंस एनर्जी जनरेट करेगा. इतनी एनर्जी जनरेट करेगा कि वो एक लिट अप पोर्शन रहेगा, और एक फिजन रिएक्शन से वो रोशनी बढ़ती जाएगी या हीट बढ़ती जाएगी, वो जो एनर्जी उससे निकलेगी. अब थॉट एग्जैक्टली यही करती है कि चाहे उसके आगे कोई इमूवेबल ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, थॉट चलती रहेगी जाती रहेगी, जब तक कि उसको एक जगह पे उसका इंटेलेक्ट रोकेगा नहीं, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट माय इंटेलेक्ट एक्सेप्ट्स as the answer to this thought. अब नियत ने थॉट को जन्म दिया, थॉट ने क्वेश्चंस सोचे, ख्याल, दुआएं, whatever, जिस भी इंटेंट से काम हो रहा है उसके ऊपर काम शुरू किया, और इंटेलेक्ट ने आके उसके ऊपर ब्रेक लगाई और कहा कि ओके बस यहाँ पे मुझे इसकी आंसर मिल गया, चाहे वो इनकार में मिला हो, नफी में मिला हो, चाहे वो असबात में मिला हो, ठीक मिला हो कि ठीक है मिल गया आंसर. जैसे मुझे मिल गया आंसर, मेरे इंटेलेक्ट ने ड्रॉ कर दिया पिक्चर कि दिस इज द आंसर टू दिस थॉट व्हिच हैड अ क्वेश्चन और an idea or a concept, ये उसका आंसर आया, और बस वो थॉट एट रेस्ट आ गई, इंटेंट को भी तसल्ली आ गई. हाँ, अब आप नेकी और बदी को ले आए कि मेरा अगर इंटेंट बदी का है तो मेरी थॉट जाएगी उस डायरेक्शन में जो वर्टिकल नहीं है, जहां से गॉड्स इंटरवेंशन नहीं आएगी और इंट्यूशन नहीं आएगी. गॉड की इंट्यूशन सिर्फ खैर की सूरत में आएगी. अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ खैर की तवक्को की जा सकती है, शर की तवक्को नहीं की जा सकती. इब्लीस की क्रिएशन शर की तख्लीक नहीं थी, इब्लीस की क्रिएशन के पीछे शर की इंटेंट नहीं थी, ना इब्लीस की क्रिएशन शर की पैदावार थी. इब्लीस को जो फ्रीडम दी गई थी, जो दिया गया था, जो फ्री विल दी गई थी, जिसको लोग समझते हैं इंसान को फ्री विल मिली थी, इंसान को फ्री विल बाद में मिली थी, इब्लीस को पहले मिली थी. इब्लीस के पास जो फ्री विल थी उसको उसने अपने इख्तियार से इस्तेमाल करके शर जनरेट किया. रब शर जनरेट नहीं करता. रब शर जनरेट करने की लिबर्टी दे सकता है आपको कि आप शर करें या खैर करें, मैं आपको इजाजत देता हूं, या आपको मैंने ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि आप दोनों में से कोई भी चीज करें. रब शर तख्लीक नहीं करता. अगर आपने रब के साथ शर की तख्लीक या शर के किसी भी एस्पेक्ट को ऐड किया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ मोमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, आप दायरा इस्लाम से खारिज हो. क्यों? क्योंकि इस्लाम की डेफिनेशन में रब ने कभी भी शर को तख्लीक नहीं की. रब ने क्रिएशन बनाई और क्रिएशन को
लिबर्टी दी कि वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सोच से, अपने ख्याल से, अपनी मर्जी से शर करे या खैर करे, उसकी अकाउंटेबिलिटी का भी उसने मयार रख दिया। फिर क्या मैं तुम्हें इजाजत तो दूंगा हर चीज करने की, तुम्हें लिबर्टी भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, तुम्हारे प्रोग्राम में ऐसी चीज डाल दूंगा कि तुम जो मर्जी करो, लेकिन इट विल कम विद अकाउंटेबिलिटी। मैं फिर अकाउंटेबिलिटी करूँ कि तुमने उस फ्रीडम को कैसे इस्तेमाल किया। इसलिए जो प्री डेस्टिनेशन है उसकी लिमिटेशन मैं बताता हूँ अपने कागजों में कि मैं प्री डेस्टिनेशन को कहाँ देखता हूँ। आसमान जो घूम रहे हैं, कॉस्मोस जो घूम रही है, चांद जो घूम रहा है, सितारे जो घूम रहे हैं, दुनिया जो घूम रही है, सूरज जो गर्म है या ठंडा है या जो कुछ है, ये आपके इख्तियार में नहीं है। इसकी प्री डेस्टिनेशन अल्लाह ताला ने की है, और वो भी प्री डेस्टिनेशन नहीं है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। वो भी अल्लाह ताला ने एक फॉर्मूला पे एक्टिवेट किया। रब की रजा और रब की मर्जी में फर्क मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया, वो प्लीज देखिएगा। रजा ये होती है कि मैं आपको कोई चीज करने दूं, मर्जी ये होती है कि मैं आपसे कोई चीज करवाऊं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ये रब की मर्जी थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका अलैहिस्सलाम से कि आप मत जाएं उन लोगों के पास, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहरें लगा दी। ये रब की मर्जी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब का मैसेज लेके आए। रब की मर्जी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे आए और रब का मैसेज लेके आए। आगे से आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि वो रब का प्रोरोगेटिव है, वो हिदायत देना दे, मेरा काम है हिदायत मैसेज पहुंचाना, मैं तो पहुंचाऊंगा, क्या पता उनमें से कोई, उनकी नस्लों में से कोई अल्लाह ताला का नाम लेने वाला आ जाए। तो रब को कितनी पसंद आई अपने महबूब की अदा कि हालांकि मैंने जिब्राइल को भेजा, मेरा मैसेज लेके वो आए, मैंने कहा कि मैं उनके दिलों पे मोहरें लगा चुका हूं, मैं हिदायत दूंगा ही नहीं। यानी गिवन आ गया एक अल्लाह ताला की तरफ से, स्टेटमेंट आ गई कि आई विल नॉट लेट देम इवन हैव व्हाट यू आर ट्राइंग टू ग्रांट टू देम। मैंने उनके दिलों पे मोहरें लगा दी, मीनिंग इंटरवेंशन कर चुका हूं, मैं उनके दिल बंद कर चुका हूं, आपका मैसेज उन पे असर नहीं करेगा। फिर भी आका अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो इतने रहमतुल लिल आलमीन है कि उनकी उससे भी आप शर की तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने भी खैर की बात की आगे से कि आपने तो वो किया, आपका अदल, आपका इंसाफ आप बेहतर जानते हैं कि क्यों किया, इंसाफ के कोई तकाजे होंगे, लेकिन मेरा काम आपका मैसेज उनको पहुंचाना है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो पहुंचाऊंगा। अब देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाए कि इंटेंट, उन लोगों का इंटेंट रब ने भांप लिया था, इसलिए रब को पता था कि ये दिस विल नॉट वर्क, द प्रीचिंग ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट वर्क। सो अल्लाह ताला ने इंटरवेंशन की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आगे से इनका इंटेंट क्या था कि मेरा इंटेंट उनको मुसलमान करना नहीं है, मेरा इंटेंट वो मैसेज उन तक लेके जाना है, वो मैं लेके जा रहा हूं। इंटेंट की अल्लाह ताला का इंटेंट क्या था कि अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम को ये कहे। अब आप क्या समझते हैं, अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आका ने क्या जवाब देना, ठीक है। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनके जवाब को जानने के बावजूद वो जवाब सुना, उनको यही पता वो जाएंगे ही जाएंगे, फिर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। क्यों? ताकि वो प्रोसेस हम तक पहुंचा दे कि प्रोसेस ये है कि रब जानते हुए भी नाइंसाफी नहीं करेगा, वो प्रोसेस पूरा करेगा, वो जो लॉजिकल प्रोसेस है, और इंटरवेंशन वहां करेगा जहां जहां वो बेहतर समझेगा। वो बादशाह है, उसको पता है कि कैसे करते हैं, हम तो देख भी नहीं सकते कि इंटरवेंशन की जरूरत कहां पे है। किसी का बच्चा नहीं भी अल्लाह ताला बचाते, चाहे वो कितनी मार हो क्यों ना रही, क्योंकि रब बेहतर जानता है। खज़र अलैहिस्सलाम ने भी तो बच्चा कत्ल कर दिया था, रब बेहतर जानता है कि कब क्या करना होता है। इंटरवेंशन के लिए भी रब की प्रोरोगेटिव है, रब का इंसाफ इंसान की तसव्वुर से बालातर है, वो बताएगा इंटरवेंशन का। आका अलैहिस्सलाम की इंटेंट चल रही है, उधर जिनको तबलीग देने जा रहे हैं उनकी इंटेंट चल रही है, इधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंटेंट चल रहा है। आप कहें तो हम दोनों पहाड़ों को जोड़ देंगे, अल्लाह तो आप एक दफा ऑर्डर करें, हम अभी इनकी ताइफ की पहाड़ी को ऐसे कर दें। आगे से आका अलैहिस्सलाम कह रहे नो 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 नो, can't do that, you can't do that, please, not on my will at least। अल्लाह ताला करना चाहते हैं तो करें, मैं तो फिर भी दुआ करूंगा, ना करें कि इनमें से शायद कोई अल्लाह का नाम लेवा आ जाए। तो इंटेंट की गेम्स चलती गई, जिसकी वजह से थॉट्स ट्रिगर होते गए, इंट्यूशंस भी आती गई, इंटरवेंशन भी आती गई, सब कुछ होता गया सिर्फ और इसीलिए अल्लाह ताला ने इंटेंट को जो ताकत दी है। आप यकीन करें, अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज को मरने से बचाता है तो अपने इंटेंट पे बचाता है, अपनी कैपेबिलिटी पे नहीं बचाता। उसको पता है, ये जो आपने कहा था ना कि कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का फजल ना हो, मैं क्यों कहा था सिंबॉलिक है, इसलिए कहा था सिंबॉलिक का मतलब मेरा क्या था कि अगर मेरा इंटेंट प्योर है ना तो मैं मिरेकुलस चीजें भी कर जाऊं, क्योंकि मेरा इंटेंट अल्लाह ताला के फजल के दरवाजे खोलेगा। मेरे इंटेंट की प्योरिटी अल्लाह ताला के फजल और करम के दरवाजे खोलेगी। मेरा इंटेंट ठीक नहीं है तो मुझे गाड़ी चलानी आती भी है, मैं कुछ अच्छा यानी अच्छा ड्राइवर भी हूं, तो मेरा इंटेंट प्योर नहीं है तो देयर इज अ फेयर चांस कि मेरा वो एक्सीडेंट हो, या मैं स्विमर हूं तो मैं डूब जाऊं, हालांकि मुझे तैरना आता भी। इंटेंट इंसान को किस तरफ लेके जा सकता है ये चीज बताइए। और दूसरी चीज, इंटेंट कई दफा आपका प्योर भी होता है और आपके साथ बुरा हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो बुरा है और अच्छा है मटेरियल दुनिया का, वो भी सिंबॉलिक है। मुझे मेरे इंटेंट का रिटर्न भी ऊपर ही देखना है, नीचे नहीं देखना है। हो सकता है मैं अच्छे इंटेंट से जाऊं और मुझे कोई कत्ल कर दे, कोई मार दे, मैं कहूं यार मेरा इंटेंट तो अच्छा था, ये कत्ल क्यों हुआ? क्योंकि ये सारी दुनिया सिंबॉलिक दुनिया है, इल्यूजनल डिलूजनल वर्ल्ड है ये। इसमें रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं करना, इंटेंट प्योर रख के इसका रिटर्न इंटेंट का आपने
ادھر رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی سرکار میں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں, اللہ تعالیٰ کے انصاف کی عدالت میں. یہاں پہ مین کنٹرولڈ ورلڈ میں آپ نے انٹینٹ کو بھی اس طرح سے میجر نہیں کرنا کہ میں انٹینٹ ٹھیک رکھوں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا. نو, دیر از اے فیئر چانس, ایکچولی اٹس اے 50-50 چانس کہ میرے اچھی انٹینٹ پہ بھی میرے ساتھ ریٹرن اچھا آتا ہے انسان کی طرف سے, سسٹم کی طرف سے نہیں آتا. لیکن ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے اس میں نے, آپ ایک چیز وہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن انٹروینشن اور ڈیوائن انٹویشن ہے رب کی طرف سے, ڈیوائن جس کو میں کہتا ہوں, میں سب کانشیس انٹروینشن کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیوائن انٹروینشن. سب کانشیس انٹروینشن میں جس کو بائی ڈیفینیشن لوں گا وہ میری سول کی انٹروینشن ہے انٹو مائی تھاٹ پروسیس. اس پہ بعد میں بحث کریں گے. جو ڈیوائن انٹروینشن ہے اس میں پہلا کرائٹیریا دیکھنے کا کہ ڈیوائن ہے کہ نہیں, وہ شر اور خیر کا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا کرائٹیریا ایک اور ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں کہ شر اور خیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی برا ہوا تو وہ میں کل دیکھیں, کل ہم نے کشف کو ٹچ کیا ہے, کل ہم نے کشف کو بہت سرسری سے ٹچ کیا. آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا کانسیپٹ ہے وہ کشف کو بہتر ڈیفائن کرتا ہے. کیسے؟ جب کچھ نہیں تھا تب رب تھا. جی ٹھیک ہے, جب کچھ بھی نہیں تھا تب رب تھا, اور پھر رب نے اپنی مرضی سے سب کچھ بنایا. جب وہ سب کچھ بنایا اس نے تو اس کے تصور کو اس نے مٹیریلائز کیا. اس نے جو چاہا, جو سوچا وہ اس نے تخلیق کیا. اب جو اس نے چاہا, سوچا, تخلیق ہوا, اور اس تخلیق کے پروسیس کو, اس کانسیپٹ آف کریشن کو اس نے امبیڈ کر دیا. یعنی اس نے بیچ میں اس کی اپنی ہر تخلیق میں اس کو ایڈ کر دیا اس طرح سے کہ جیسے ہم ابھی کوئی جملہ تخلیق کرتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ شاعرہ ہیں, آپ جب ایک شعر تخلیق کرتی ہیں, کریٹ کرتی ہیں, ایک غزل بناتی ہیں, ایک مصرع باندھتی ہیں, تو آپ ایگزیکٹلی اسی پروسیس سے گزرتی ہیں. یہ رب کی سنت ہے, یہ رب کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے, جس کو ہم تصور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور, اور بڑا ہی خوبصورت نام ہے. مصور وہ ہے جو تصور کرتا ہے, اور اس کے اندر امیجنیشن کی ایک, کریٹیوٹی کی ایک طاقت ہوتی ہے, ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ایک صفت ہوتی ہے. یہ رب کی صفت ہے جو ہمارے اندر آئی ہے. یہ صفت رب کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اندر رب نے انسرٹ کی ہے. تو جب رب نے اپنی کوئی صفت ہمارے اندر, کیونکہ اور کہیں سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے, جو صفت رب نے اپنی انسرٹ کی وہ رب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں. بالکل. تو رب نے جب اپنی ایک صفت ہمارے اندر انٹر کیا تو وہ صفت ایک سرٹن میکنزم لے کے آتی ہے, میکنزم آف کریٹیوٹی لے کے آتی ہے. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کریٹیوٹی کا میکنزم آتا ہے اس کے اندر, اس صفت میں, اس سکت میں, اس طاقت میں. وہ وہاں سے آتا ہے جب رب نے یہ کریشن پریکٹس کی تھی, لگائی تھی, بنائی تھی, یہ کائنات کا کی خوبصورتی ڈرا کی تھی, جب رب نے یہ ستاروں سے مزین کیا تھا آسمان کو اور یہ سب کچھ. تو یہ جو اس کی صفت ہے یہ ہمارے اندر آ گئی, اور یہی صفت ہمیں بار بار اس وقت میں لے کے جاتی ہے جس وقت میں رب یہ چیز تخلیق کر رہا تھا. اس کو کشف کہتے ہیں وحدت الوجود کے کانسیپٹ میں, کہ جو کچھ ہے وہ رب کے ایگزسٹنس کے اندر ہے, دنیا بھی اور سب کچھ, اور ہم بھی رب کے ایگزسٹنس میں. تو جو کچھ رب کی صفات ہے وہ ہمارے اندر جھلک کی صورت میں آتی ہیں, جس کو ہم انگلش میں ڈیجا وو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ منظر میں نے پہلے دیکھا تھا, یہ منظر ہوا ہے, میں یہاں سے گزرا ہوں, کبھی ہم گزرے نہیں ہوتے. یا اس شخص سے تو میں ملا ہوں, یہ ہم کبھی نہیں ملے ہوتے. اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں. بہت دفعہ. جی, لیکن یہ کشف آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں, میڈیٹیشن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں, چاہے وہ ورد کی صورت میں کرے, چاہے وہ ورد یعنی جو ورد کی محفلیں ہوتی ہیں اس کی صورت میں کرے, چاہے وہ چلے کاٹ کے کرے. وہ اس کشف کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوتے ہیں, ان کی ساری عمر کشف کو کنٹرول کرنے میں لگ جاتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے نہیں کہ خدا نہ خاصا انہوں نے اس کا کوئی استعمال کرنا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ, لیکن کشف تو اپنے کنٹرول میں, مطلب اپنے اختیار میں نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ جو دکھاتا ہے تو دکھاتا ہے, انسان اپنی مرضی سے تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں بالکل نہیں. یہ میری بات چل رہی تھی سمیرہ سے, کہ آپ اپنی مرضی سے کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, یہ دو ڈیفرنٹ چیز. میں اپنی مرضی سے کشف نہیں کر سکتا, لیکن میں کشف کی سٹیٹ کو, جس سٹیٹ میں کشف آتی ہے, جس سٹیٹ میں آج تک اولیاء نے کشف کو وٹنس کیا ہے, میں اس سٹیٹ میں تو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی لا سکتا ہوں نا. تو کشف پھر میرا ایک ریگولر پریکٹس بن جائے گی. یعنی ریگولر تو نہیں کیسے, ریگولر تو نہیں کیسے, جب اللہ کی دین ہے. نہیں, اب وہ دیکھیں, یہ تو ہم نے دونوں نے مان لیا نا کہ اللہ کی دین ہے, لیکن کیسے دیکھیں میرا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ میرے بزرگ تھے, میری والدہ کے ریلیٹیو تھے بابا لال حسین شاہ مری سراسی والے, ٹھیک ہے, وہ میرے امی کے ڈائریکٹ ریلیٹیو ہیں, نانا یا دادا لگتے ہیں, میں بھول گیا. وہ کیا کرتے, انہوں نے 22 سال چلا کاٹا تھا. اب میں وہاں گیا, میں نے اسٹڈی کیا, میں نے کہا اچھا 22 سال چلا کاٹا تھا, بلڈ میں بھی ہے, ڈی این اے میں بھی ہے, مجھے کچھ تو وہاں سے کچھ سمجھ میں آئے گی چیز. میں ان کی ایک چلا گاہ کا ایک پتھر ہے, اب پتہ نہیں سننے والے اس کو مائنڈ نہ کر دیں, لیکن میں نے اپنا
ब्लड राइट यूज किया, अपना रिलेटिव होने का राइट यूज किया. मैं एक ऑफ सीजन में गया, एक उनका सीजन है जहाँ पे उर्स होता है, और एक ऑफ सीजन है जहाँ पे रश कम होता है. तो मैं ऑफ सीजन में गया और उस पत्थर के अंदर मैं घुस गया. वो एक गार सा है, छोटा सा, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता. तो मैं जरा फ्लेक्सिबल था, तो मैंने क्या किया, मैं उसके अंदर घुस गया और मैं अंदर बैठ के फील करना शुरू हो गया. और मुझे पता था उन्होंने क्या क्या विर्त किए थे, मैंने वो पढ़ने शुरू कर दिया. मैंने कहा शायद मैं उस प्रैक्टिस में आ जाऊं. अब मैंने ये क्या क्यों बताया वो किस्सा, अगर मैं भी 22 साल उधर बैठ जाऊं तो देयर इज अ फेयर चांस कि मुझ पर भी कुछ कशफ आएगा. अगर मैं उन्हीं की प्रैक्टिस, उन्हीं की सुन्नत सीरत पे उतर आऊं जो बावलाचा करते थे, उन्हीं की रविश पे चलूं या आका इस्लाम की रविश पे चलूं, तो देयर इज अ फेयर चांस कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, मुझे अच्छाई मिल जाएगी. इसी तरह देयर इज अ फेयर चांस कि मुझे कशफ मिल जाएगी. मुझे यानी कशफ का मतलब हिबा, यानी कि मुझे ये जो डेजा वू है, प्रेमोनिशन है, जो वक्त से कुछ चीजें नजर आती हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड मिल जाएगा जिसमें मैं रहूंगा ही इसमें. मुझे फिर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा, मेरा कोई दुनिया से वास्ता नहीं होगा, बल्कि दुनिया वाले आएंगे, मैं कहूंगा जाओ, मेरे सगे भी आएंगे, मैं कहूंगा जाओ मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाऊंगा, उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊंगा जहां मैं सिर्फ उस कशफ को अपने ऊपर तारी करूं, फिर मैं उससे निकलूंगा नहीं. ये लोग करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कराची में एक बाबा थे, उनका नाम था कौसर बाबा. एक डिस्कशन आज कहां से कहां चली गई, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग. कौसर बाबा क्या करते थे, वो ऐसे बैठे रहते थे मस्त, आंखें बंद की होती थी, बैठे होते थे. उनके इर्द गिर्द लोग आते थे, कोई कहता था मेरा बच्चा गुम हो गया, कोई कहता था मेरा नौकरी नहीं मिल रही, कोई कहता था मेरा फलां हो गया. जो वो मस्त होते थे. थोड़ी देर के बाद वो उठते थे, ऐसे आते थे, देखते थे एक बंदे को, जाओ तुम्हारा बच्चा फलां जगह पे, तुम्हें मिल जाएगा, आप जाओ. और फिर उसमें स्टेट में चले जाते. ये जो उन्होंने किया ना, ये क्या किया, अपनी एक फ्रेम ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ माइंड से एग्जिट करके दुनिया में आए, मैसेज कन्वे किया, वापस चले गए. अब मेरा चक्कर क्या है कि मैं इधर दुनिया में हूं और मैं कशफ में जाना चाह रहा था, चिल्ला गांव में बैठ के. वो थे ही कशफ में. वो क्या बुल्ले शाह ने, बल्कि सुल्तान बाहू ने कहा कि आशिक विच विसाल दे रहंदे, आशिक विच विसाल दे रहंदे, मतलब क्या है, आशिक स्टेट ऑफ विसाल में हर वक्त रहता है. वो दुनिया में कम आता है या आता ही नहीं है. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, आप कुरान पाक पूरा पढ़ लें, खिजर अलैहिस्सलाम कभी कभी दुनिया में आते हैं. खिजर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के प्यारे नबी है ना, वो कभी कभी दुनिया में आते हैं. वो स्टेट ऑफ कशफ में रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर तो मौत भी नहीं आ रही. उन्होंने तो टाइम का बिहेवियर ही चेंज कर दिया, टाइम ही बेंड कर दिया. वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे डायलॉग करते हैं, तो बस एक बार वो डायलॉग आप कुरान पाक में पढ़े, आपको खौफ आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से किस लहजे में वो गुफ्तगू, गुस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं तुम्हें 3 चांस दूंगा, अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें कश्ती से उतार दूंगा. ये एक नबी को कह रहे हैं, वो वन ऑफ द माइटीएस्ट प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम को वो कह रहे हैं. और तीसरी गलती पे कहते हैं बस मैंने तुम्हें कहा था ना, अब उतर जाओ. और वो हरकतें क्या कर रहे हैं, बंदा कत्ल कर, बच्चा कत्ल कर दिया, कश्ती में सुराख कर, ये वो क्या कर रहे थे, ये कशफ की स्टेट में कर सकता है इंसान, आम इंसान नहीं कर सकता. आम इंसान जो साथ थे वो आम भी नहीं थे, वो नबी थे, उनको नहीं समझ आ रही थी क्या कर रहे हैं, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम इन द स्टेट ऑफ कशफ ही रहते हैं. वो तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह से सफर पे लेके जाओ उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा है, उनको जवाब चाहिए, तो मैं इस तरह से उनको जवाब देना चाहता हूँ. ये कुरान टेस्टिफाई कर रहा है. रिया भाई, जी, एक जी, बात और उसी फ्रेमवर्क में ऐड कीजिएगा. ये आप कहाँ ऐड करेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो फ्रेमवर्क रखा था उसमें इल्ला बिल्ला पोर्शन है ना, सिवाय उसके के जो रब दे, यानी सिवाय अल्लाह के. ये तो देखें, हौला वला कुव्वता ना इरादा है ना ताकत. ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क को, जो फ्रेमवर्क हमारी गुफ्तगू होती है उसमें किधर रखना है. मैं वही कह रहा हूँ ना, जो इल्ला बिल्ला वाला पोर्शन है ना, कि सिवाय उसके जो रब दे, मैं कुछ भी करने की ताकत नहीं रखता, मैं कुछ भी करने की ताकत नहीं रखता सिवाय उसके जो रब दे. तो रब ने मुझे कुछ दिया हुआ है. आपने पॉइंट समझना है. आपको अल्लाह ताला बहुत चीजें दे के दुनिया में भेजते हैं, और बहुत चीजें आपको वक्त के साथ साथ उम्र के साथ देते हैं. वो इल्ला बिल्ला ही होती है, उस रब के अलावा कोई नहीं दे सकता. फिर मुझे बताओ इसको फ्रेमवर्क में प्लेस किधर करूं. इसको आप प्लेस करेंगे, इंट्यूशन भी रब देगा, इंटरवेंशन भी रब देगा, इंटेंट भी रब ने दी है. तो रब की दी हुई इंटेंट के ऊपर आपकी थॉट इनिशिएट हुई है, इंटेंट की सकत भी रब देता है. इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क से ऊपर की बात है ये. नहीं, ये तो रियल में डिफरेंट है जी. ये इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क वाला नहीं है. इंटेलेक्ट, विजडम, थॉट, इंट्यूशन, ये तो एक्शन एंड रिएक्शन है ना. थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. थॉट गई तो उसका रिएक्शन इंट्यूशन में आया. जितनी तगड़ी थॉट गई उतना तगड़ी इंट्यूशन आई. जस्ट लाइक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. जो इंटेंट है वो तो थॉट इंटेंट से निकल रही है. ये इंटेंट ऑलरेडी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पे पूरा उतरा है कि अल्लाह ताला ने इंटेंट की सकत मुझे दी हुई है. जो मैंने कहा था कि इब्लीस के पास भी फ्री विल अल्लाह ताला ने दी हुई है. उसका जो शर था, उसका जो एरोगेंस थी, वो अल्लाह ताला ने नहीं दी. उसको पावर टू प्रैक्टिस फ्री विल के झुक जाओ आदम के सामने अल्लाह ताला ने कमांड कर दिया. अब वो कमांड की सरकशी करे, तो ये
سرکشی جو ہے کہ اس کی انٹینٹ ہے, اس کا ایکٹ ہے, اس کی تھاٹ ہے, لیکن اس کو سخت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ جس طرح انسان کو دی ہے کہ وہ رب کے آگے جھکے, اور ہم نہیں جھکتے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, ہم وہی سرکشی کرتے. جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ میں اور ایڈ آپ کو کر دیتا ہوں, جب بھی کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے اور پوچھتے گیا نماز فرض ہے تو اس کو ترک کرنے کا گناہ کیوں ہے, تو اس لیے کیونکہ آپ ابلیس کی سنت پہ آ جاتے ہیں. ابلیس کو جب اللہ نے کہا تھا جھکو تو وہ نہیں جھکتا, تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو واقیم الصلاۃ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اور جھکو رکوع میں جاؤ, اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ اور ہم نہیں جاتے تو ہم ابلیس والی سرکشی ثابت کرتے ہیں, ہم ابلیس کی سنت کو سیکنڈ کرتے ہیں, اس لیے نماز کا سوال اور سزا ہے. یہ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں اس میں, جسٹ فار the sake of discussion, کہ why will I be asked a question of namaz and why will I be punished if I do not offer namaz, is because you are replicating the arrogance that Iblis had when Iblis was told to bow before Adam alayhi salam. Likewise, when you are told to bow before Rabb and you are told to bow with the people who are bowing before Rabb and you don't, you are replicating Iblis. سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ اذان ہوئی, یہ نہیں جھکا, اس نے وہی کیا جو میں کرتا, میں نے کیا. اس نے میرا بندہ ہونا ثابت کیا, رب کا بندہ ہونا ثابت نہیں کیا, میرا فالوور ہونا ثابت کیا, اس نے میرے چال میں پھنسنا, میرے چنگل میں بھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں, اس کی تو ادائیں مجھ سے ملتی جلتی ہیں, اس نے تو میرے جیسا ہونا ثابت کیا. اس لیے رب کو نماز چھوڑنے کا زیادہ غصہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں اکثر نا, آپ کے بچے بھی پوچھیں گے نماز چھوڑیں گے تو گناہ کیوں ہوگا, تو آپ نے آئندہ یہ بتانا ہے اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اس کی ادا ہے, ابلیس کی, یہ آقا کی ادا نہیں ہے, یہ ہمارے رحمان کی ادا نہیں ہے, یہ شیطان کی ادا ہے. اینی وے the point is کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو ابلیس کے پاس بھی یہی تھا. اب اس لا حول ولا قوت الا باللہ کا استعمال اس نے کیا کیا, اس نے ایروگنس سے کیا. آپ بھی اگر ایروگنس سے کرتے ہیں, میں بھی ایروگنس سے کرتا ہوں, میں بھی غلط کرتا ہوں, تو مجھے اس غلط کرنے کی سزا ملے گی. کر وہ بھی نہیں سکتا الا باللہ. پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. ابلیس بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوگا, ریگولرلی پڑھتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی پتا ہے آج اللہ تعالیٰ اس سے یہ فری ول بھی کھینچ لینا تو ہم سے برا نہیں کرا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اس کو وہ نہیں کھینچتے, اس کو چھوٹ دی ہوئی, اس نے چھوٹ مانگی ہے کہ مجھے قیامت تک گمراہ کرنے کی اجازت دے, چھوٹ دے. یہ نہ ہو کہ تم مجھے قید کر دے, مجھے سزا دے دے ابھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں چھوٹ دی, تم جتنا بگاڑ لا سکتے ہو دنیا میں لاؤ, میرا بندہ جو ہے وہ مجھے آنر کرے گا. یہ کانفیڈنس اللہ تعالیٰ نے انسان پہ رکھا. جب ہم اس کا کانفیڈنس شیک کرتے ہیں, جب ہم اس کانفیڈنس کو اس کی شیطان کے فیور میں پھینک دیتے ہیں, تب رب غصہ کرتا ہے اور تب کہتا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو سزا دوں گا. اب لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان پہ بھی اپلائی ہو, اس لیے یہ نہیں سمجھے اس کو رحمان سے نہیں خالی جوڑنا. انٹینٹ دے دی رب نے, ابلیس کو بھی دی, مجھے بھی دی, آپ کو بھی دی. اب میں نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, ابلیس نے کیا کیا, یہ کیا آپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انسان برائی کی نیت بھی کرے اور برائی نہ کرے تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا, لیکن اچھائی کی نیت بھی کرے اور نہ کر پائے تو میں اس کو اجر دے دوں گا. اس کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ایکٹس از آلسو ڈفرنٹ. نیت کے اوپر سزا نہیں مل سکتی, نیت کے اوپر جزا مل سکتی. یہ اتنی خیر ہے رب کی طرف سے. تو نیت تو ابلیس بھی کرتا ہے نا کچھ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. جب اس نے ایروگنس کی, جب اس نے کہا کہ میں نہیں جھکتا, تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ نے بھانپ لی تھی. سورہ الاعراف میں جو ڈائلاگ ہے کہ اس نے سرکشی کی, اس نے کہا میں کیوں جھکوں, یہ مٹی کا بنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہو یہ جج کرنے والے, کہ میں نے تمہیں کمانڈ دیا تم جھکو, بات ختم, میں اس سے افضل ہوں. یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے افضل, جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں ان جانوروں کے نام آتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں آتے. آدم علیہ السلام آپ بتائیں نام, انہوں نے نام بتائے. وہ جو امر ربی تھا جس کو سارے چیزوں کا علم تھا, وہ یاد کروایا نا, ڈونٹ یو نو, آدم علیہ السلام کا آپ کو تو پتا ہے نا نام کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ چیزیں تخلیق ہوئی تھی تو رب نے وہ والا نالج ٹرانسفر کیا ہوا تھا امر ربی کی صورت میں, تو ان کو ریوائیو ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھی بنایا تھا, ایک ہرن بنایا تھا, یہ بنایا تھا, ایک جانور بنایا تھا. وہ جو ہے جانوروں کے نام سکھائے, یہ سمبولک ہے کہ سکھائے. مطلب یہ تھا کہ you have, I have put the chip inside you, just access it and you would know the answers. They would not know. نہ جبرائیل علیہ السلام میں, نہ میکائیل علیہ السلام میں, نہ اسرافیل علیہ السلام میں, نہ اس ابلیس میں, کسی میں نے امر ربی نہیں پھونکا, صرف تم میں پھونکا ہے. یہ ایڈیشنل فیچر صرف انسان کے پاس ہے. دیٹ از وائی اٹ از اشرف. جب لوگ سمجھتے ہیں نا فری ول اشرف بناتی ہے, نو, فری ول ابلیس نے پہلے پریکٹس کی تھی. انٹلیکٹ افضل بناتا ہے ایرسٹوٹل کہتے ہیں, نو, کیونکہ میرا ایک نان انٹلیکچوئل بچہ بھی اللہ تعالیٰ جو اسپیشل دنیا کے جنتی بچے دنیا میں اتارتے ہیں, جن کو دنیا کے ڈیفینیشن میں ہم اسپیشل کہتے ہیں, وہ بھی اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امر ربی پھونک دیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر. جی, میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے, میں آپ کو سناؤں تو آئی ہوپ پیپل ٹیک اٹ ان دس رائٹ اسپرٹ. ادیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر سنانے لگا میں آپ کو, بڑا کریزی شعر ہے. Sure, sir. حالانکہ یہ دعا تھی مگر مانگتے ہوئے ایسے لگا کہ ہاتھ کی توقیر کھو گئی. حالانکہ یہ دعا تھی مگر مانگتے ہوئے
ایسے لگا کہ ہاتھ کی توقیر کھو گئی. یعنی میرے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ میں, ان کا ایک اور شعر ہے کہ 100 ڈھنگ نمٹنے کی میں ایجاد کروں گا, میں تو نہ تیرے قہر کی فریاد کروں گا. یعنی انسان کو اتنی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے دعا مانگتے ہوئے لگا کہ ہاتھ اپنی توقیر کھو گئے ہیں, کہ مجھے تو سب کچھ دے دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, آئی ہیو ٹو کریٹ ایوری تھنگ ناؤ. لیکن دعا بھی واجب ہے. ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں تو انسان کے اختیار سے باہر چلے گی بات, اب تو دعا مانگنی پڑے گی. لیکن وہ مانگنے کے ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مانگنا اتنا برا فیل ہے کہ رب سے مانگو تو دعا ہے, انسان سے مانگنا پتہ چل جاتا ہے کتنا مشکل کام ہے. تو دعا میں تو چلو رب سے مانگ رہا ہوں, لیکن عدیم ہاشمی کا مقصد کیا کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ادا ہے, اس ادا کا کے دو رنگ نظر آتے ہیں. ایک یہ کہ یار یہ شخص مجھ سے ہی مانگتا رہتا ہے, ہیلو ہجت ہی نہیں کرتا. منو سلوا چلا گیا. جب منو سلوا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے خاص لوگوں سے منو سلوا اٹھا لیا تھا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہیلو ہجت چھوڑ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ یہ صرف میرے پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہیں, یہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کریٹ کریں. تو دعا کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ہم ہر وقت مانگتے ہی رہے, اللہ تعالیٰ دے دے گا, میں ساری بار مانگتا رہوں, کچھ کرو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. یہ مطلب ہے اس شعر کا کہ ہاتھوں کی توقیر نہیں کھونی, دعا ضرور کریں لیکن اس چیز کی کریں جو چیز آپ کے اختیار سے بالا تر ہے. شفا رب نے دینی ہے, میں نے اللہ سے مانگی, لیکن روزی رزق میں نے جنریٹ کرنا ہے, اس کے مینز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہوئے ہیں, میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. ہاں میں محنت کروں اور نہ ملے, یا محنت کر کے دعا مانگوں کہ برکت بھی آ جائے, فضل بھی آ جائے, تو بنتی ہے. میں بغیر محنت کے میں کوئی میریکلز مانگنا شروع ہو جاؤں کہ میری جھولی میں آ کے گرے کھانا, روزی رزق, میں دعا اتنی طاقتور کر, نو. یہ گاڈ ہیز میڈ مین سیمی کیا کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو, a proxy to the Lord. We are a proxy to the Lord on the planet. ہم خلیفہ ہیں رب کے, ریپرزینٹیٹیو آف دا لارڈ, ایمبیسڈر آف دا لارڈ, وائس رائے آف دا لارڈ. اب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کے سائن نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی 90% چیزوں کی سائننگ اتھارٹی ہمیں دے دی ہے, اب ہمارے ہاتھ میں ڈیسیژن. تو یہ جو طاقت ہے, اس طاقت کے پیچھے ہمیشہ پہلے یا بعد میں نظر آ جائے گا آپ کو انٹینٹ.